دیکھیے یہ بڑا اہم انسیڈنٹ ہے پی ایل پی کے جو دھرنے ہیں، آپ نے سب نے دیکھے ہوں گے ٹی وی پر، سوشل میڈیا میں. آئی ڈونٹ نو کہ سندھ میں کس حد تک اس کا امپیکٹ رہا ہے، لیکن باقی پاکستان میں ٹی ایل پی کے جو دھرنے تھے انہوں نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا تھا. اس میں پولیس والوں کی کیجولٹیز بھی ہوئی تھی، شہادتیں بھی ہوئی تھیں، بہت سے پولیس والے زخمی بھی ہوئے تھے، سول کیجولٹیز بھی ہوئی تھیں. تو اس حوالے سے جو ٹی ایل پی کے جو سٹنس تھے، دھرنے تھے، اس میں ہمارے لیے کیا لرننگ پوائنٹس تھے؟ ہم نے کیا سیکھا کہ کہاں ہماری کوئی غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا پولیس کا؟ تو اگر کوئی آپ لوگوں میں سے کامنٹ کرنا چاہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان، ان کے دھرنوں کو ہم نے کیوں نہیں ہم اچھی طرح سے ہینڈل کر پائے یا سکسیسفلی بغیر کسی نقصان کے؟ علی روشن صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ بتائیں گے سب سے پہلے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میری نظر میں تو اسی لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے سامنے بھی کوئی ایسی اگر مذہبی شخصیت آتی تو وہ اس کو جو ہے نا وہ صحیح نمونے سے ہینڈل کر سکتے تھے. ہم کسی مذہبی شخصیت کو بیچ میں لاتے، مگر یہ معاملات ایسے تھے کہ اس میں شاید گورنمنٹ نے کوشش نہ کی ہو کسی مذہبی شخصیت کو بیچ میں لانے کے لیے، تو شاید اسی لیے یہ معاملات جو ہے وہ اتنے گمبھیر ہو گئے اور معاملات اتنے بگڑ گئے. اگر کیونکہ سامنے سے مذہبی جماعت تھی تو اس کو جو جس طرح کے وہ سوچ رکھنے والے تھے، اگر اسی سوچ کے ساتھ ان سے بات کی جاتی اور اسی سوچ کے ساتھ کہ یہ جو دھرنے ہیں ان سے عوام جو ہے اس کو کتنا جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، یا دوسری چیزیں آنے جانے والے لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ریاست کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ سائڈیں سب دیکھ لی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ اس میں کمی ہو سکتی تھی. شاید یہ نہ ہوئی. بالکل، بڑی اچھی آپ کی بات ہے کہ ہمیں شاید اسی مسلک کے لوگوں کو انوالو کر کے تو ان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے. لیکن بات یہ بھی ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں پولیس کے کنٹرول میں نہیں تھیں. جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ سینٹرل لیول پہ ہو رہی تھی، چیف منسٹر لیول پہ یا پرائم منسٹر لیول پہ. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹلی پولیس جو ہے وہ اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ایون دین جو لوکل، جیسے کسی بھی ایک شہر کے اندر جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کے ساتھ تو ایک ریپو ہوتا ہے وہاں کی لوکل پولیس کا اور ضلعی انتظامیہ کا. اگر اس ریپو کو اس وقت استعمال کیا جاتا تو شاید جو وائلنس ہوئی اس وائلنس میں کچھ کمی لائی جا سکتی تھی. اور کوئی اگر آپ میں سے اس حوالے سے ٹی ایل پی کے دھرنوں کے حوالے سے کوئی رائے دینا چاہ رہا ہو؟ السلام ایک یہ علیکم بھی مجھے، جی کون صاحب ہیں؟ سر. ایسے ہی جوہر. جی جوہر صاحب. سر یہ لاسٹ ایئر اپریل 2021 کی بات ہے. میں پرسنلی خود کراچی کے کچھ ہاٹ اسپاٹس تھے اور ہماری وہاں سے ڈیوٹیز اسائن ہوئی تھی تو ہم اس پروٹیسٹ کو ڈیل کر رہے تھے. سر کراچی کے کچھ ایریا ایسے ہیں جہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ ایک بڑی تعداد میں مذہبی لوگ جمع ہوئے تھے، بٹ پولیس اپنے طور پہ اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو تھی کچھ اپنے طور پہ نیگوسیشن کی کوشش کر رہی تھی. ایک تو سب سے پہلے آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ پولیس کے پاس ڈیسیجن پاور نہیں تھی، ڈیسیجن پاور کہیں اور تھی. لیکن سامنے جو اپوننٹ پارٹی تھی سر وہ پولیس سے نیگوسیشن کرنے کے فیور میں تھی نہیں. ان کا صرف ایک ہی موقف تھا کہ سعد رضوی کو ریلیز کیا جائے اور جو ہماری شرائط ہیں انہیں مانا جائے، جس کے لیے پولیس نے کافی شیلنگ بھی ہوئی تھی وہاں پر اور ان کو بہت ہر طریقے سے منتشر کرنے کی کوشش کی اور اس میں ان کا لاس بھی ہوا اور انہیں کچھ ٹائم کے لیے ڈیٹین بھی کرنا پڑا مختلف پولیس اسٹیشن میں کراچی کے. وداؤٹ اینی ایف آئی آر انہیں رکھنا پڑا، ڈیٹین کر کے رکھنا پڑا کہ یہ حالات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، کول ڈاؤن ہو جائیں اور اس کے بعد یہ ساری معاملات تھوڑے سے سچویشن اسٹیبلٹی کی طرف آئے. تو سر پولیس اپنے طور پر پولیس تھوڑا سا ریسورس لیس ہے، بٹ وی ور ٹرائنگ اوور بیسٹ. اور پھر الٹیمیٹلی وہی سینٹرل سے جو ڈیسیجن آیا اس کے بعد تھوڑے سے حالات اسٹیبلٹی کی طرف آئے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح.
اور کوئی آپ میں سے کوئی کامنٹ ٹی ایل پی کے دھرنے کے حوالے سے کہ کیسے ہم نقصان سے بچ سکتے تھے جتنا نقصان ہوا؟ ٹی ایل پی کے دھرنوں میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی، کیونکہ میں خود اس وقت فیلڈ میں تھا، خاص طور پہ جب 2018 میں انہوں نے دھرنے کی کال دی تو اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ ساری ایک پیج پر تھی، اور انہوں نے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ دھرنے نہیں ہونے دیتے ہیں، بیکاز ماضی میں جو دھرنوں کی ایگزامپل سیٹ کی گئی اس میں بہت زیادہ وائلنس کی گئی تھی۔ تو آلریڈی دھرنے کی جس دن کی انہوں نے کال دی ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے ان کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اور جو ایون مڈل ٹیئر لیڈرشپ تھی اس کو اریسٹ کر لیا پولیس نے اور ایم پی او کے تحت۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نیکسٹ ڈے جو بھی ریلیاں وغیرہ جو ہیں کچھ تھوڑی بہت جو نکلی تھیں ان کو بڑے آرام سے مذاکرات کے ذریعے ڈسپرس کر دیا گیا، اور کہیں کہیں پہ تھوڑا بہت یوز آف وہ فورس بھی کرنا پڑا۔ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں لیٹس سے کہ ڈائریکٹ ڈیسیژن میکنگ کی جو پاورز ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی، وہاں بھی اور جہاں آپ کے پاس ہوتی ہیں پاورز وہاں بھی ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کے پاس بارگیننگ چپ کیا ہے۔ جب آپ مذاکرات کرنے جاتے ہیں، نیگوشیٹ کرنے جاتے ہیں کرائسس میں، تو کوئی بارگیننگ چپ ہونی چاہیے، کیا کس چیز کے اگینسٹ بارگین کریں گے۔ تو ہمیشہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو چاہیے کہ وہ اپنا ایج حاصل کریں اور کسی بھی ایسی سچویشن سے پہلے کوئی بارگیننگ چپ حاصل کریں۔ جیسے ہم نے ان کی لیڈرشپ جو اریسٹ کر لی تو ہمارے پاس ایک بارگیننگ چپ آ گئی کہ ابھی اگر وہ بیہیو نہیں کریں گے اور اگر وہ وائلنس پہ ریزورٹ کریں گے تو پھر ان کی لیڈرشپ جو ہے ان پر یہ تمام مقدمات جو ہے دہشت گردی کی بھی بنائی جائے گی۔ ابھی تو ان کو ایم پی او کے تحت جو ہے پریونٹیو ایکشن کے تحت روکا گیا ہے، لیکن اگر وائلنس کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر لیڈرشپ بھی ان کی جو ہے وہ دہشت گردی کے مقدمات میں چلان ہوگی۔ یہ پولیس کی بارگیننگ چپ تھی جس کی وجہ سے بڑے پرامن طریقے سے وہ سارا دھرنا جو ہے وہ ریزالو ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دوبارہ دھرنا آیا جس میں کہ یہی پریویس گورنمنٹ کے دور میں اگین بہت زیادہ وائلنس ہوئی اور بہت زیادہ پولیس کا اور ایون پبلک کا بھی نقصان ہوا، اور اس کی وجہ سمپلی یہ تھی کہ ہمارے پاس کوئی بارگیننگ چپ نہیں تھی، ہم پریپیئرڈ نہیں تھے، ہم نے ان کا کوئی بندہ اریسٹ نہیں کیا ہوا تھا، تو نیچرلی ان کو پھر خوف بھی نہیں تھا کسی چیز کا، اور اس کے علاوہ کوئی کلیئر کٹ ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں کی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، کاؤنٹ کرتی ہیں۔ گوئنگ بیک ٹو دا کرائسس انٹرونشن ٹیکنیکس، کہ ہم بات کر رہے تھے کہ کرائسس میں انٹروین کرنے کے کیا کیا کون کون سے طریقہ کار ہیں، ان میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کولیبوریٹو پرابلم سالونگ ہونی چاہیے، یعنی جب بھی آپ ان مسائل کا یا کرائسس کا حل تلاش کرنے نکلیں تو کسی فرد واحد کی رائے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جتنی بھی ڈپارٹمنٹس یا ونگز یا ایجنسیز انوالوڈ ہیں اس کرائسس کو ریزالو کرنے میں، ان سب کی مشاورت سے اور صلاح مشورے سے یہ کام کیا جانا چاہیے۔ آلدو کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ تو کمانڈر جو آن سین کمانڈر ہے اس کے پاس ہے، لیکن آن سین کمانڈر کا کام ہے کہ وہ اپنی دیگر ٹیموں کے ساتھ اور دیگر ایجنسیز کے ساتھ، انٹیلیجنس کے اپنے جو ہمارا سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ مل کے صلاح مشورے کے ساتھ جو ہے وہ پرابلم کو سالو کریں تاکہ سب ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایک پیج پر ہوں۔ اگر اس میں کچھ اختلافات ہیں آپس میں ان کو دور کیا جائے، جو کامن چیزیں ہیں ان پر ایگری کیا جائے، اور جو اگین ریئل اور پرسیوڈ ڈفرینسز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے۔ اس کے لیے ظاہر ہے ڈیورنگ اے کرائسس سچویشن ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا، تو بڑی کوئک ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی کوئک کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیر فور کرائسس کے دوران جب بھی آپ ڈیسیژن میکنگ کریں تو ہمیشہ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ، اپنے جو دوسری ایجنسیز اور لیڈ جو آپ کی دیگر ٹیمز ہیں ان سب کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے تو ڈیسیژن لیا جائے تاکہ سب کے جو ایکشن ہے سب کا ایکشن اس کے اندر سینرجی موجود ہو۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ Collaborative problem solving, find alternatives suitable to both sides. I want to allow you to talk to your wife. These are our concerns. How can we do it safely?
جب آپ الٹرنیٹیوز ڈھونڈتے ہیں سوٹیبل الٹرنیٹیوز جو کہ دونوں سائڈوں کو سوٹ کر رہے ہو، ایک وہ ڈیمانڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں یا وہ آپ کا سبجیکٹ کر رہا ہے، ایک وہ ڈیمانڈ ہے وہ جو شاید آپ کے ذہن میں ہو پولیس پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ایسے الٹرنیٹیوز آپ کو سجیسٹ کرنے چاہیے جو دونوں سائڈوں کو سوٹ کرتے ہوں، اور اس میں آپ لیٹ سے کہ اس کو تھوڑی بہت رعایت بھی دے سکتے ہیں۔ اس جملے کے کا مقصد یہ ہے کہ بھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے بات کر لیں، لیکن یہ ہمارے خدشات ہیں اس معاملے میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو محفوظ طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس کام کو۔ تو اس میں نیچرلی جب آپ اس کو ریلیکسیشن دیں گے تو بدلے میں آپ اس سے کچھ ریلیکسیشن چاہیں گے بھی، یا اس سے بھی کچھ رعایت حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی آبسٹیکلز ٹو ایگریمنٹ، یعنی ان نشاندہی کریں ایسی رکاوٹوں کی جو آپ کی فیصلہ سازی یا ڈیسیژن میکنگ میں جو ہے وہ ایگریمنٹ کے راستے میں حائل ہوں، یعنی اتفاق جن کی وجہ سے نہ ہو پا رہا، اور ان آبسٹیکلز کو اور ان خدشات کو جو ہے وہ دور کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ ساری ٹیم جو ہے جو مل کے کام کر رہی ہے وہ ایک ہی پیج پر ہو اور ان کی ایک ہی پالیسی اور ایک ہی حکمت عملی ہو۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ کامن پرابلمز جو ہیں وہ کرائسس انٹرونشن کے دوران وہ کیا کیا آتی ہیں؟ abandoning basic crisis intervention, problem solving too soon, failure to use and or continue to use ALS۔ اگر آپ abandoning basic crisis intervention کو کب چھوڑتے ہیں؟ جب آپ پرابلم سالونگ جو ہے وہ بڑی کوئک ہو جائے، مطلب آپ وقت سے پہلے جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں۔ تو یہ عام طور پہ جو ہے آپ کو پہلے بھی جیسے کہا کہ آپ نے جب فوراً کسی نتیجے پہ نہیں پہنچنا، بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے صلاح مشورے اور مشاورت کے بعد کسی کوئی نتیجہ نکالنا ہے آپ نے۔ یوز آف پرسویشن سیلنگ اے سولوشن، ٹو مچ ٹاکنگ، ٹو مچ سیلف ڈسکلوجر، یعنی جب آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران آپ بہت زیادہ بات کرتے ہیں یا اپنے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن دیتے ہیں، تو اپنے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن آپ نے نہیں دینی ہے، اس کے بارے میں اپنے سبجیکٹ کے بارے میں میکسیمم انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جمپنگ ٹو کنکلوژنز ٹو کوئک آف این انیشیل اسیسمنٹ، یعنی وہی پہلے بھی یہی بات کی کہ کسی بھی کنکلوژن پہ فوری طور پہ آپ نے نہیں جمپ کرنا۔ اسیسمنٹ جو ہے اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ اسیسمنٹ انیشیل اسیسمنٹ ہو سکتا ہے آپ کی غلط ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ چند گھنٹے بعد آپ کی اسیسمنٹ بدل جائے۔ تو یہ عام طور پہ غلطی لوگ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ کنکلوژنس پہ جمپ کر لیتے ہیں اور نتیجہ نکال لیتے ہیں، ہاں جی اس مسئلے کی وجہ یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے۔ while we should all take our time، اور جب تک ہماری پورا ہوم ورک کمپلیٹ نہ ہو جائے، انفارمیشن کمپلیٹ نہ ہو جائے ہمارے پاس چیزوں کی، تب تک ہمیں کوئی کنکلوژن نہیں ڈرا کرنا چاہیے۔ اینڈ سملرلی ججمنٹل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کرائسس انٹرونشن کے حوالے سے۔ ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے جی؟ علی روشن صاحب آپ بتائیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بتائیں ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کے بارے میں۔ جی سر، میرے ذہن کے مطابق کہ فیصلہ کن ایسا رویہ اختیار کر لینا جس میں جو ہے اس کو اگلے کو گلٹی سمجھ لینا یا کچھ بھی سمجھ لینا، یعنی کہ وہ فیصلہ کن رویہ جو ہے میرے خیال میں یہ اگلے کے لیے بنا لینا، جو سامنے ہے جو سسپیکٹ ہے اس کے لیے، یہ ججمنٹل جو ہے ایٹیٹیوڈ میرے ذہن کے مطابق۔ بالکل صحیح۔ یعنی ہمیں ایک بڑی کامن پرابلم یہ ہے کہ ہم شروع میں ہی کسی شخص کی گناہی یا بے گناہی کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں، یہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے یا اچھا ہے یا برا ہے۔ وہ ایٹیٹیوڈ اگر آپ فرض کریں کہ اول تو ایک پروفیشنل انسان کو ججمنٹل ایٹیٹیوڈ ویسے نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اگر آپ فرض کریں کسی کو دل سے سمجھتے بھی ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے یا اس کے ساتھ بات چیت کرنا جو ہے وہ بیکار ہے، ایون دین آپ کم از کم اظہار نہ کریں اپنے اس ایٹیٹیوڈ کا اس شخص کے سامنے، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے اس کے ساتھ ریپو بنانا ہے، اس کے ساتھ تعلق ڈیولپ کرنا ہے۔ اگر آپ شروع سے ہی اس کے بارے میں ایک ججمنٹل ایٹیٹیوڈ رکھیں گے
تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی اس مذاکرات میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ جی آپ بتائیں گے عابد صاحب اسائنمنٹ. میں بتا دوں سر. جو ہم لوگ ابھی بات ہی کر رہے تھے ایکچولی فیض آباد دھرنے کی، اسی پر آپ نے بس اپنا ایک موقف جو ہے وہ دینا ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن پاسبل کمیونیکیشن ٹیکنیکس جو ہو سکتی تھی فیض آباد جو دھرنا تھا اس کی، آپ اپنے ایک آڈیو بنا لیں، یا پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ آڈیو بنانے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ لوگ ایک پیپر پہ لکھ کے اس کی تصویر کھینچ کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، یا گروپ پہ بھیج سکتے ہیں، یا پرسنلی مجھے بھیج سکتے ہیں. وہ ہوگی اسی بارے میں کہ آپ نے اس کی پاسبل جو کمیونیکیشن ٹیکنیک تھی وہاں پہ، اگر آپ کے خیال سے وہ غلط تھی یا ایون وہ صحیح تھی، تو وہ کیوں صحیح تھی یا کیوں غلط تھی وہ بتا کر کے، اور پھر آپ نے اپنا ایک پروپوزل دینا ہے کہ اگر آپ لوگ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ لوگ کون سی کمیونیکیشن ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. It's the end of this module. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ 5 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد then we start our new module which is ہاں suicide سر بس. intervention. جی suicide assessment and intervention. یہ بڑا ہی سینسٹیو سبجیکٹ ہے کہ ہمیں عموماً پولیس کی نوکری میں ایسے کیسز بھی دیکھنے میں ملتے ہیں کہ جہاں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں یا خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں یہ اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ یہ شخص جو خودکشی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے یا اظہار کر رہا ہے، کیا واقعی یہ شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے یا یہ جو ہے کوئی ڈرامے بازی ہے. یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا. تو یہ بڑا ہی سینسٹیو چونکہ معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں پہلے سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ سوئسائڈ یا اٹیمپٹڈ سوئسائڈ کے کیسز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. Why suicide intervention for negotiators? Crisis negotiators are often asked to intervene in suicide situations. Non-hostage situations often evolve into suicide situations. یعنی نان ہاسٹیج سچویشنز جس میں کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ یرغمال نہیں بنا ہوا، ہاسٹیج نہیں بنا ہوا، اور ایک کرائسس سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، تو اس میں عام طور پر یہ سچویشن جو ہے وہ سوئسائڈل یا خودکشی کی طرف بھی یہ مائل ہو سکتی ہے. اس میں عین ممکن ہے کہ جو شخص جس نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے کسی اگر نفسیاتی وجہ سے یا کسی غم یا غصے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو کنٹین کیا ہوا ہے، ممکن ہے کہ وہ اپنی جان کو نقصان پہنچائے، اور چونکہ اس نے کسی دوسرے شخص کو نہیں بنایا ہوا ہاسٹیج، یا اگر وہ شخص کرمنل ہے اور پولیس نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا ہے، اور اگر وہ ایسے کرائمز میں ہے جو جن کی کہ obvious سزا موت ہے خاص طور پہ یا سنگین سزا ہے، تو اس صورت میں بھی کرمنلز جو ہیں وہ خودکشی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور وہ یہ کرمنل جو ہے اس چیز کو ہو سکتا ہے وہ پریفر کرے کہ جی پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کرنے سے بہتر ہے کہ میں خود اپنے آپ کو مار لوں. اسی طرح سوئسائڈ اٹیمپٹس جو ہیں کہ جی کچھ لوگ بعض اوقات کسی بڑی بلڈنگ پہ چڑھ جاتے ہیں اور تھریٹن کرتے ہیں، یا کوئی اسلحہ ہاتھ میں لے کے سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں. کسی بھی اس کی مختلف سچویشنز ہو سکتی ہیں اس حوالے سے. تو لہٰذا ان سچویشنز کو پہلے سے سمجھنے کی کوشش کرنا، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سوئسائڈ انٹرونشن جو ہے وہ ہاسٹیج انٹرونشن سے ڈفرینٹ ہے. ہاسٹیج انٹرونشن میں جو ہے کسی تیسرے فرد کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور سوئسائڈ انٹرونشن میں جو ہمارا سبجیکٹ ہے ڈائریکٹلی اس کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے اور اس کی اپنی ذات سے ہی خطرے میں ہوتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. واٹ از سوئسائڈ؟ آپ میں سے کوئی بتائے جی ڈیفینیشن سوئسائڈ کیا ہوتی ہے؟ اینی ون آف یو. بڑا سمپل سا سادہ سا کوشچن ہے. یہ ضمیر حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج، تو یہ بتائیں ہمیں سوئسائڈ کیا ہوتی ہے، ٹیکنیکلی سوئسائڈ کس کو کہتے ہیں؟ ضمیر حسین صاحب. ضمیر حسین صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے اپنا مائک آن کر کے پلیز جواب دیجیے گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سوسائڈ سمپل ورڈز میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ
ایک انسان کا جو اپنا ایک فیصلہ ہے جس میں وہ ڈپریشن کے اور اسٹریس کی اس اینڈ پوائنٹ پہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے مختلف ریزنز کی وجہ سے. اس کے سامنے صرف اس کے نجات کے لیے یہی حل ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لے تاکہ وہ اس کی جو نجات مل جائے اسے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور کوئی آپ میں سے سوئسائڈ کی کوئی ڈیفینیشن ہمیں بتانا چاہے؟ دیکھیں, سوئسائڈ از اے فارم آف بیہیویئر ڈیزائنڈ ٹو ڈیل ود اے پرابلم. وہ جو بھی شخص سوئسائڈ کرنے جا رہا ہے یا ارادہ رکھتا ہے وہ کسی مسئلے کا حل نکالنا چاہ رہا ہے. بیسیکلی اس کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ جس کا سوئسائڈ کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے, تو وہ اس مسئلے سے چونکہ نکلنا چاہتا ہے. جی انم, آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ بات کرتے ہیں. کیا شاید انہوں نے غلطی سے ہینڈ ریز کر دیا؟ اینی ویز, تو گول اورینٹڈ کوپنگ میتھڈ, یعنی سوئسائڈ کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی ہے. کوئی بھی شخص جو ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی اچانک غصے میں آ کے اور جذبات میں آ کے اپنی جان لے لے. اچانک غصے میں اور جذبات میں انسان کسی دوسرے کی جان تو لے سکتا ہے لیکن اپنی نہیں لے سکتا. یہ تجربے نے ثابت کیا ہے. یہ جیسے کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی ایسی بات ہو گئی, غصے میں آ کے کسی شخص کی دوسرے کی جان لے لی ایک شخص نے, ایسے تو بہت سارے واقعات ملتے ہیں سڈن پرووکیشن, اور اس میں ظاہر سیکشن بھی جو ہے پی پی سی کا ڈفرینٹ لگتا ہے. لیکن جب کوئی شخص اپنی جان لینے کے بارے میں سوچتا ہے یا اپنی جان لینے کے بارے میں بات کرتا ہے یا جان لے لیتا ہے, تو وہ ہمیشہ ایک شعوری پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے, ایک گول اورینٹڈ میتھڈ ہوتا ہے. اس میں اچانک اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں خودکشی کر لوں, وہ اس معاملے میں کافی عرصے سے وہ شخص سوچ رہا ہوتا ہے, اور ایسے وہ ہنٹس بھی دے رہا ہوتا ہے, اور ایسے فیلرز بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کے ارد گرد والے لوگ چاہیں تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے سوئسائڈ کی طرف بڑھ رہا ہے. تو عموماً جو سوئسائڈ سچویشنز دیکھنے میں آئی ہیں ان میں اس شخص نے اپنی پہلے سے سوئسائڈ کی پلاننگ کی, اور کچھ عرصے سے وہ اس معاملے میں چونکہ پھنسا ہوا تھا تو اس لیے اس نے پوری طرح سے اس کو سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب اپنی جان لے لوں گا. اور آخری ظاہر اسٹیپ جب وہ اپنی جان لیتا ہے تو اس وقت عین ممکن ہے کہ وہ جذبات یا غصے میں کوئی اور بھی ایسا کام کرے کہ جو پہلے سے اس نے پلان نہ کیا ہو. جی سجاد علی سمرو صاحب, ایسا ہی آپ نے ہینڈ ریز کیا, آپ بات کریں. جی سر, میں یہاں پہ ایک کیس شیئر کرنا چاہتا ہوں. سر میری ایک چھوٹی کزن تھی, اس نے سوسائڈ کیا تھا. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے سر. تو اس نے پہلے بھی 1-2 اٹیمپٹ کیے تھے. اس نے خود کو پہلے الماری میں بند کیا تھا, تو اس سے جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو پھر اس نے خود کو جو ہے وہ روم میں جا کے وہ پنکھے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دوپٹے کے ساتھ جو ہے اس نے سوسائڈ کیا. اور یہ سوسائڈ اٹیمپٹ اس کی فیملی کے سامنے ہوا تھا. وہ اس طرح کہ وہ جب یہ سارا کر رہی تھی تو اس کی والدہ اور اس کے بھائی مطلب سامنے والے کمرے میں بیٹھے تھے, وہ دیکھ بھی رہے تھے کہ یہ کر رہی ہے. تو وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ ایسے ہی جھوٹ بولتی رہتی ہے, اور یہ ہمیشہ اس طرح ہمیں جو ہے وہ تھریٹن کرتی ہے یا ہمیں بلیک میل کرتی ہے, یہ سوسائڈ نہیں کرے گی. تو فائنلی یہ ہوا کہ اس کو وہ جو دوپٹہ تھا اس کے گلے میں پھنس گیا اینڈ شی ڈائیڈ. تو اس کی ریزنز جب پتہ چلی بعد میں کہ کیوں اس نے یہ قدم اٹھایا, تو سر وہ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ اس کو گھر میں مطلب وہ ریسپیکٹ نہیں ملتی تھی جیسے اس کے بھائیوں کو ملتی تھی. اور اس کی مطلب سوشل لائف بھی بالکل نہیں تھی. اس کی فرینڈس وغیرہ سے بھی اس کا فادر اس کو ملنے نہیں دیتا تھا, یا پھر اس کے کزنس جو تھی وہ بھی ساتھ ہی رہتی تھی. تو اس کا جو فادر تھا اس کے بھائی اپنے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا تھا کہ تم جاؤ اور ان کے ساتھ بات کرو. اس نے یہ ساری چیزیں اپنی ڈائری میں لکھی ہیں, وہ بعد میں ہمیں ڈائری ملی تھی. تو یہ مطلب پھر وہ جب بچی کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ان کے پیرنٹس کو ریئلائز ہوا کہ مطلب
ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد اس کی والدہ پورا 1 سال تک روتی رہی سر. ویری انٹرسٹنگ افسوسناک واقعہ ہے، لیکن انٹرسٹنگ اس حوالے سے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے لرننگ پوائنٹس ہیں کہ یعنی اس کی اس بات کو اس کے ایون گھر والوں نے سیریسلی نہیں لیا. یہ بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب بات ہے. سلیم دایو صاحب آپ کچھ بات کریں جی. سلیم دایو، فہیم اور علی روشن پہلے، سلیم صاحب آپ بات کریں، آپ کے بعد پھر فہیم اور علی سر میں آئے جی پلیز. سر السلام علیکم سر. ہاں سر السلام علیکم سر. یہ ظہیر حسین سر. ایسا واقعہ ایک سر میں کچھ ہوا بولوں تھا، سر؟ مجھے علاقہ یاد نہیں ہے کہ علاقے کے اندر ہی کہ ایک شخص نے اپنے پہلے بچوں کو کیا نام ہے سب کو مارا، سر میں بچوں کچھ کو بولوں مارا، سر؟ پھر بیوی کو مارا، اور پھر خود جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ لٹک گیا. اس کی کچھ مجبوریاں تھیں، یا تو بے روزگاری ہوگی یا پھر وہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوگا. سر یہ علاقہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا. پہلے اس نے اپنے 4 بچوں کو اپنے ذبح کیا، قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اپنی بیگم کو مارا. بیگم کو مارنے کے بعد پھر وہ خود اپنے دوپٹہ ڈال کے، کوئی چیز ڈال کے، رسی ڈال کے پنکھے سے لٹک گیا. سر ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آدمی وہی بات ہے نا، غصے میں آ کے یا کوئی مجبوری کے تحت یہ کام کر سکتا ہے. جی بالکل ایسا سننے میں آیا ہے کہ جیسے مہنگائی سے تنگ آ کے یا زندگی سے پیسے کی کمی سے تنگ آ کے لوگوں نے خودکشی کی یا ایون اپنے بچوں تک کو مارا. تو لیکن یہ ایسا ایک دن میں تو نہیں ہوتا. یہ آپ کے ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے اس میں کہ اچانک کوئی بیٹھے بیٹھے خودکشی کا فیصلہ نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ اس کی ماضی میں کوئی نہ کوئی ایسے تجربات رہے ہوں گے، وہ کسی ایسے ٹراما سے گزرا ہوگا، کسی ایسے کرائسس سے گزرا ہوگا جس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. تو لہٰذا سوئسائڈ انٹرونشن جو ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ فیل کر لیتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص، آپ کے چاہے وہ پروفیشنل سرکل میں ہو یا آپ کے پرسنل سرکل میں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سوئسائڈ کی پلاننگ کر رہا ہے یا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کو سینسٹائز ہو جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص واقعی اپنی جان لینا چاہ رہا ہو، اور اس کے حالات بھی چونکہ ایسے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ ایسا کام کرنے کی کوشش کرے. علی روشن صاحب آپ بات کریں. جی سر، اصل میں گزارش یہ ہے کہ سوسائڈ کے حوالے سے جس طرح ہم چاروں طرف دیکھتے ہیں جو کیسز ہوئے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اچانک بھی ہو جاتے ہیں. کسی کو موبائل اپنے باپ نے نہیں لے کے دی تو اس نے اپنی سوسائڈ کر لیا. یہ ہمارے اس میں پولیس ٹریننگ اسکول میں رہتا ہوں، ایک بچہ تھا، اس نے ایسا کیا تھا. اسے اپنے والد نے نا موبائل جو ہے وہ نہیں لے کے دی، جو وہ چاہ رہا تھا لینے کے لیے، تو اس نے سوسائڈ کر لیا. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ وہ اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی اہمیت جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے. جس طرح سجاد بھائی نے بتایا، ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں. کئی بار انسان کو کوئی حل نہیں ملتا تو پھر وہ سوسائڈ کر لیتا ہے. تو بہت ساری ایسی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو خودکشی کا سبب بنتی ہے. ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، وہ اسے سسپینڈ کیا ہوا ہے یا ڈسمس کیا ہوا ہے، اور وہ گھاس لیٹ لے کے آ گیا، پیٹرول لے کے آ گیا، اور اسے یہ ہے کہ اگر میں اپنے اوپر چھڑکوں گا مجھے اپنے دوست بچا بھی لیں گے. کئی ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں. مگر وہ جب ایک قدم آگے اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹنا اس کے لیے پھر وہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو پھر وہ آگے قدم اٹھا لیتا ہے تو اٹھا ہی لیتا ہے، تو وہ خودکشی کے چلا جاتا ہے. تو بہت سارے سر ایسے کیسز ہیں جن کو ہم دیکھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت یہ کر سکتے ہیں کہ کیسے ان کو بچایا جائے. ہمیں چاروں طرف بہت سارے ایسے جو ہے معاملات مختلف نظر آتے ہیں. کئی کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ اس کا اچھا دوست نہیں ہے، 2 ماہ 3 ماہ اس کے ذہن میں ایک بات چلتی رہتی ہے، اس کے بعد وہ انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے. اسے کوئی حل نہیں ملتا، کوئی جو ہے وہ اسے بتاتا نہیں، کوئی اس کا سننے والا کوئی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے دل کی بات کرے. ان کیسز میں تو ایسے ہوتا ہے. کئی ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ بچے کو موبائل چاہیے، نئی موبائل آئی ہے، اس کے سب دوست جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اس کے باپ نے اسے موبائل نہیں لے کے دی، اس نے انتہائی قدم اٹھا لیا. ایک ہمارے یہاں میں پولیس ٹریننگ اسکول لارکانہ میں رہتا ہوں، ایک ہمارے یہاں ایک ایسا کیس ہوا تھا جو ہمیں پھر وہ یہی پتا چلا کہ وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے نئی موبائل چاہیے،
مگر اس کا والد صاحب جو تھا وہ اسے نہیں دے رہا تھا. کئی کیسز میں ایسے ہوتا ہے جیسے سجاد بھائی نے بتایا کہ وہ اہمیت چاہ رہا ہوتا ہے، اسے اہمیت نہیں ملتی اور وہ اس کی وجہ بنتی ہے یعنی کہ خودکشی کی. ایسے بھی کیسز آئے ہیں سر کہ وہ ڈسمس ہوا ہے یا سسپینڈ ہو گیا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں اگر جا کے گھاسلیٹ ڈالوں گا، پیٹرول ڈالوں گا تو میری اہمیت یعنی کہ میری جان کی پرواہ ہوگی اگلوں کو اور وہ مجھے بچا لیں گے. اور جب وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے اور وہ چھڑک دیتا ہے اپنے اوپر تو پھر وہ کوئی آگے جب تک وہ پہنچے تو دوسرا قدم وہ پہلے ہی اٹھا لیتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے بچا لیں گے. مگر ایسے بھی ایک دو کیسز ہوئے ہیں، ہم نے اخبار میں پڑھے ہیں، جس نے بعد میں بیان بھی دیا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گا مگر مجھ سے ہو گیا. اور پھر وہ بیچارہ ہمارے ہسپتالوں کا بھی حال وہ نہیں ہے. وہ اگر 30% بھی جل جاتا ہے تو بیچارہ جو ہے نا وہ پھر وہ مر جاتا ہے. تو مختلف کیسز ہیں جو دیکھتے ہیں ہم سر مختلف. نہیں، بڑی اچھی آپ نے ایک مثال دی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کا وہ کرنے ڈرامہ کیا ہوتا ہے لیکن وہ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ اس سے یہ کام ہو جاتا ہے. ایک خاتون کا بھی مجھے کیس یاد ہے کہ جس نے بعد میں پتہ چلا، انکوائری ہوئی کہ ارادہ نہیں تھا اس کا خود سوزی کرنے کا اور اس نے جسٹ وہ ڈرامہ کرنے کے لیے اپنے اوپر پیٹرول وغیرہ چھڑکا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اسے بچاتا وہ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ وہ جھلس کے مر گئی عورت. تو بہرحال بالکل یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص بظاہر ڈرامہ کر رہا ہو لیکن اور شاید اس کا ارادہ بھی ڈرامہ کرنے کا ہو لیکن ایونچولی وہ اس کی ہیٹ میں، اس مومنٹ کی ہیٹ میں جو ہے وہ خودکشی جو ہے وہ کر لے. سلیم دائیو صاحب آپ بات کریں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا کافی دیر سے. سر السلام علیکم سر. خودکشی مینس اپنی خود کی جان لینا، ٹھیک ہے نا سر. کافی دوستوں نے کافی مطلب پوائنٹ آؤٹ کیے کہ فلاں فلاں مسئلے کی وجہ سے کوئی خودکشی کر لیتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی نالج کہ ایک سائیکولوجی پرابلم ہے سر. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، حالانکہ ہو تو کافی وجوہات ہوتی ہیں زندگی میں، پرابلمس بھی آتے ہیں، مسئلے بھی آتے ہیں، بہت ٹف مسئلے آتے ہیں، لیکن اس کو فیس کرنے کے لیے ایک مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. جب کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم آدمی کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے پھر اس کا دماغ جو ہے نا پز ہو جاتا ہے، پھر اس کا دماغ کام کرنا مطلب چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اسی وقت سمجھانے والا کوئی دوست ہو تو وہ خودکشی کو کنٹرول کرنے میں کافی مدد ملے گی. ادروائز لیکن وہ پہلے سے تو پرابلم تو اس کے اوپر حاوی ہے، لیکن اگر کوئی سالو کرنے والا ہو تو مسئلہ. ایک دوست تھا میرا، تو اس کو کوئی گھر کا کوئی پرابلم تھا، ایک فرسٹ کلاس طریقے سے زندگی، حشاش بشاش زندگی گزارنے والا. پھر جب میرے سامنے آتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ آہستہ 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 میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، یہ کچھ کرنے والا ہے، کیونکہ اس کی ایکٹیویٹی مجھے مشکوک لگنے لگی تھی کہ یار یہ کچھ کرنے والا ہے. پھر آہستہ آہستہ جب میں اس کے پرابلم کو شیئر کرنے لگا، پھر میں شیئرنگ کرنے لگے، میں سمجھ گیا کہ یہ خودکشی کرنے والا ہے. پھر جب اس نے ساری باتیں مجھے بتائی تو میں نے اس کی ذہن سے وہ باتیں نکال دی جو ذہن میں رکھی ہوا تھا. کافی بار ایسا ہوتا ہے سر کہ ذہن میں مسئلہ اتنا بڑا بڑھ جاتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے I cannot solve this problem، تو پھر وہ آخری حد تک جا کے خودکشی کر لیتا ہے. اگر کوئی شیئرنگ کرنے والا ہو، اگر وہ سمجھے سوچے سر، خودکشی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، خودکشی کرنے کے لیے صرف جب ایٹ دا ٹائم ہوتا ہے نا خودکشی کرنے والا بندہ، تو اس میں میرے خیال میں 2 یا 2.5 منٹ اینڈ اس میں کوئی اس کے ساتھ نیگوسیشن کر لے، اس کا کوئی پرابلم سالو کر لے، یا اس کو کوئی بتا دے کہ ہاں یہ مسئلہ یار حل ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیر از نو وریز ٹو سالو. اگر کوئی مسئلہ سالو نہ ہوتا ہو تو اس زندگی میں مسئلہ نہیں رہتا. تو اس لیے پھر آخری اینڈ ٹائم میں جب میں نے اپنے دوست کو سمجھایا تو وہ ابھی مطلب سیٹ ہے، صحیح ہے، ابھی مطلب اس نے خودکشی نہیں کی. کہنے کا مقصد یہ ہے سر، کسی کا ذہن، اس کا دماغ کم کرنا چھوڑ جاتا ہے، مسئلہ آہستہ آہستہ کریٹ کرتے کرتے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، بیماری بن جاتا ہے. اینڈ قدم وہ تب اٹھاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے. سر جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی، اور یہ کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ ایڈریسنگ اینڈ لسننگ فار ڈسٹارٹیڈ پرسیپشنز.
ہو سکتا ہے یہ شخص جو خودکشی کرنے جا رہا ہے اس کی پرسیپشن ہی ٹھیک نہ ہو، اور وہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی اس کے ذہن میں وہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کو کوئی اس کا حل سمجھ نہیں آ رہا، حالانکہ وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. تو کوئی دوست یا کوئی قریبی آدمی، کوئی ہمدرد، کوئی اپنا اگر آپ کو پھر سمجھاتا ہے، وہ صحیح دماغ میں صحیح ذہن کے ساتھ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، آپ نے اپنے ذہن میں اس کو بہت بڑھا چڑھا لیا، آپ کی آواز پرسیپشن ٹھیک. نہیں آ رہی سر. جی عابد صاحب میری آواز آ رہی؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا خیال ہے ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ظاہر صاحب کے ساتھ. اچھا ظاہر صاحب چلے اپنے میں ہینڈز فری کچھ چیک کریے گا دوبارہ سے، یا آپ لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں. تو یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ اس کے ذہن میں، اس لیے کل بھی ہم یہ بات کرتے رہے کہ یہ سمجھنے اور سننے کی کوشش کریں کہ اگلا بندہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا محسوس کر رہا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو، لیکن اس شخص کی نظر میں ممکن ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو کہ وہ کسی کی جان یا اپنی جان لینے کو تیار ہو جائے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس شخص سے بات چیت کی جائے، اور اگر اپنا کوئی قریبی یا اپنا کوئی پیارا، کوئی دوست، کوئی بھائی یا کوئی قریبی رشتہ دار یا ایسا شخص جس کی وہ بات کو اہمیت دیتا ہے آواز یا بالکل جس سے بھی نہیں اس آ رہی کو سر کوئی بھی. لگاؤ ہے، تو میرا خیال ہے آپ کا شاید مسئلہ کنیکٹیوٹی کا ہے. باقی تو آئی تھنک آواز آ رہی ہے میرے لوگوں کی. تو اینی ویز جی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور بھی کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا؟ میرا خیال ہے فہیم صاحب نے ہینڈ ریز کیا تھا اور انم صاحبہ نے بھی ہینڈ ریز کیا. تو فہیم صاحب آپ بات کریں. تھینک یو سر، آپ نے موقع دیا، مجھے چانس دیا. باقی پارٹیسپینٹ نے بھی اپنی اپنی جگہ پہ بالکل سوسائڈ جو ہے اس کو ڈیفائن کیا ہے. تھوڑا سا میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اکارڈنگ ٹو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو سوسائڈ ہے وہ ایک شخص کا سائیکولوجیکل مینٹل ڈس آرڈر ہے. جی جی. تو ابھی انم صاحبہ نے پھر ہینڈ ریز کیا تھا. جی آپ بات کریں انم. سر السلام علیکم. سر میرا ایک سوال تھا. جی بولے. جی سر سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کپل ہو، وہ 1 سال سے تقریباً لڑائی کر رہے ہوں، وہ ہر روز لڑتے ہوں، اور اینڈ میں آ کے ان دونوں میں سے کوئی ایک سوسائڈ کر لے، تو اس سوسائڈ کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آپ نے ٹیکنیکلی، میں سمجھ گیا ہوں کس اینگل سے آپ نے یہ سوال کیا ہے. ہم اس کو ٹیکنیکلی کہیں گے تو سوئسائڈ ہی، کیونکہ انہوں نے خود اپنی جان لی ہے. دیکھیں جو بھی شخص سوئسائڈ کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا جی، وہ معاشرے پہ ٹھہراتا ہے. یہ سلائیڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے دا الٹیمیٹ ریونج، کہ جب وہ زندگی سے یا معاشرے سے کوئی شخص بدلہ لینے پہ اتر آتا ہے تو یہ ایک الٹیمیٹ ریونج بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. لڑائی جھگڑے ٹھیک ہے، 1 سال کیا، ہم نے تو دیکھا ہے 20 سال 30 سال میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی سوئسائڈ نہیں کرتا. لیکن سم ہاؤ دیکھیں حالات بھی اور وقت بھی ایسا آ گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں. ہمارا ہاں بات ہو رہی تھی کہ جی کہ اگر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کوئی سوئسائڈ کر لیتا ہے، اور ایسا ہوا ہے کہ مردوں نے بھی سوئسائڈ کی ہے اور عورتوں نے بھی سوئسائڈ کی ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہے ہیں کہ جی میں نے اس کی وجہ سے سوئسائڈ کر لی یا اس کی وجہ سے سوئسائڈ کر لی. بات یہ ہے جی ٹیکنیکلی سپیکنگ، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام اخلاقی اور مذہبی ضابطوں کے لحاظ سے بھی سوئسائڈ آپ کا ذاتی عمل ہے. انلیس اور انٹل کوئی شخص آپ کو زبردستی مجبور کر دیتا ہے سوئسائڈ کرنے پہ تو وہ ایک مرڈر ہوگا. لیکن جب تک کہ آپ کا اختیار ہے اس فیصلے کے اوپر کہ آپ کریں سوئسائڈ یا نہ کریں، تب تک آپ ہی ذمہ دار ہیں اس سوئسائڈ کے. تو اس لیے ٹیکنیکلی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سوئسائڈ ہوگی. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اگر کوئی اور اپنا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس آپ میں سے شیئر کرنا چاہتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم. بلکہ میں انکریج کروں گا کہ ضرور اپنا جو ذاتی کوئی پرسنل ایکسپیرینس، پروفیشنل ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی آمنہ مقبول نے ابھی ہینڈ ریز کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ انہوں نے ان ریز کر دیا ہینڈ. تو آمنہ آپ کوئی بات کرنا چاہتی ہے؟ میاں چوپان صاحب آپ بات کریں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں سر، سوسائڈ
انٹروینشن پہ جو بات چل رہی ہے، تو اس میں سر میرا بھی ایک ایکسپیرینس ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستوں سے. جی 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 میاں صاحب، آپ کا مائک بند ہو گیا، مائک کھول میاں لیں. صاحب بالکل آپ کا مائک جو ہے وہ آف ہو گیا ہے، پلیز دوبارہ کھول لیجیے گا میاں صاحب. سر السلام علیکم سر. جی جی آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز کریں شیئر ہمارے ساتھ. جی سر. سر جو نشے کے عادی ہے نا، اس کا سر فیکٹر بھی سوسائڈ جو کرتے ہیں اس میں سر جو ہے نشے کے جو عادی ہے وہ نشہ ہے، وہ ایک بڑا سر فیکٹر ہے سر اس میں. تو سر اس سے ہم پی ایس غلام نبی شاہ پہ تھے، تو ایک بندہ تھا تو گھر میں سر نشائی جو شیشے کا نشہ کرتا تھا، وہ سارے افیم وغیرہ چرس وغیرہ سب یوز کرتا تھا سر. تو وہ اپنے گھر میں اپنے جو پیرنٹس وغیرہ تھے اس کے سر جو بھی گھر میں جو بات تھے سر اس سے وہ لڑتا تھا، جھگڑا کرتا تھا. اس کا سر بھائی، اس کا باپ، اس کی ماں جو بوڑھی تھی وہ بھی تھانے پہ آتے تھے اور کہتے تھے سر پلیز اس کو قابو کریں، یہ مارتا ہے پیٹتا ہے ساری بہنوں کو. مجھے ایک ماں سر بیمار ماں ہے سر، وہ بوڑھی وہ کہتی تھی مجھے مارتا ہے. تو سر ایسے میں نے بولا کہ سر بھائی ہم کیسے، اس نے ٹھیک ہے نشے کا عادی تو ہے مگر دیکھتے ہیں. ایس ایچ او صاحب سے میری بات ہوئی تو ایس ایچ او صاحب نے بولا کہ ٹھیک ہے جب اس کے پیرنٹس کہہ رہے ہیں تو کیس داخل کر دیتے ہیں. تو سر اس کے جیب میں ہم نے پکڑا تو اس کے جیب میں سر چرس نکلا، تو ہم نے اس کے چرس کا کیس اس پہ ڈالا تھا. تو سر وہ 4 ماہ چلا گیا تھا جیل میں سر. 4 ماہ کے بعد سر کیس چلا تو میں گیا تھا سیشن کورٹ میں اس کا کیس. تو ماشاءاللہ سر جب وہ کیس پہ آیا تھا جب اپنے ٹرائل پہ تو مایوس تھا، اپنے بھائی سے اپنے پیرنٹس سے مایوس تھا کہ 4 ماہ میں جیل میں ہوں، میری ابھی تک ضمانت بھی نہیں ہوئی ہے، ایسے مایوس تھا. سر ٹھیک ہے میں اس سے بڑے بھائی سے میں ملا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اس کی ضمانت کراؤ. پھر سر اس کی ضمانت ہوئی تو 2 دن کے اندر ہی اپنے آپ کو جلا کے مر گیا تھا سر. تو یہ فیکٹر ہے میرے حساب سے سر، نشے کا جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑا افیکٹ کرتا ہے سر. جی بالکل بالکل درست کہا، کیونکہ نشہ جو شخص کرتا ہے وہ ویسے بھی ایک نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں رہتا، تو عین ممکن ہے کہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ ایسا کوئی غلط فیصلہ کر لے. اور عام طور پہ یہ جو نشے کے پکے ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کے ہاں سوئسائڈ ریشو کافی زیادہ ہوتا ہے. اور نشہ کرنے والا آدمی تو دیکھیں جی، اگر اس کو نشہ نہ ملے تو بھی مر سکتا ہے، اور اگر وہ اوور ڈوز کر لے اس کا نشے کا تو بھی مر سکتا ہے. یہاں میں ایک تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ چلیں پہلے علی روشن صاحب کی بات سنتے ہیں، پھر میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. علی روشن صاحب آپ بولیں. سر میرے نزدیک یہ ہے کہ نشے کا جو کرنے کا سبب ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں ایسے کیسز ہیں کہ اس کو کوئی حل نہیں مل رہا ہے تو وہ پھر نشے میں پناہ جو ہے وہ لیتا ہے نشے میں. اگر جو میاداد بھائی نے یہ بات بتائی، اگر اس کے ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی اور اس کے ساتھ ضرور کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس کے وجہ سے وہ نشہ کر رہا ہوگا اور وہ اس کا حل نہیں ہوتا ہوگا، مسئلہ ہوگا، تو پھر اس نے جو ہے یہ قدم اٹھا لیا ہوگا. میرا ایک ایکسپیرینس ہے، ایک کیس تھا، ایک کیس تو نہیں کہوں کہ ایک واقعہ تھا کہ 3-4 سال پہلے ایک بچہ تھا کوئی 19-20 سال کا. اس کا جو بیہیویئر تھا وہ عورتوں والا تھا. وہ کام کرتا تھا ایک فوٹو شاپ کا، یعنی کہ فوٹوگرافر کے پاس. تو دوستوں کے ذریعے اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بالکل اس نیچ پہ تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا. وجہ یہ تھی کہ اس کے بھائی اسے مارتے تھے، اس کا باپ اسے تانے دیتا تھا کہ تو برا کام کرواتا ہے، تو یہ کرواتا ہے، تمہارے دوست ایسے ہیں. اچھا، میری اس سے گھنٹوں کاؤنسلنگ ہوئی، گھنٹوں. تو میں نے اس کے ذہن کو جو ہے وہ چینج کیا. 5 وقت نماز بھی پڑھتا تھا اور ہم بھی پڑھتے تھے، تو وہ بیٹھ کے میں اس سے باتیں سنتا تھا. میں اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا جس کے ساتھ وہ یہ بتا سکے کہ بچپن سے میرا باپ کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے، میرے بھائیوں کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے، میں کیا کروں. مجھے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا نہیں آتا، میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے جیسے ہیں. تو پھر ابھی بھی وہ زندہ ہے ماشاءاللہ، اس نے شادی بھی کر لی. پھر اس بیچارے کی شادی نہیں چل سکی کیونکہ وہ اس کے پاس نہیں تھا، یعنی کہ ایسی ہیلتھ نہیں تھی اس کی. تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. مین جو مسئلہ ہے سر کاؤنسلنگ ہے.
اگر ایسے کوئی مسئلے میں کوئی نظر آ جائے بندہ تو اس سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، بس وہ بچ جائے گا. جی بالکل 100% ایگریڈ کہ کاؤنسلنگ ہی ایک واحد وہ رستہ ہے، وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی کو خودکشی سے روک سکتے ہیں. البتہ میں یہاں تک ڈس ایگری کروں گا کہ نشہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسائل کا شکار ہو انسان. یہ بڑے بڑے گھروں کے بچے جو نشہ کرتے ہیں وہ مسائل کی وجہ سے تو نہیں کرتے، وہ شوق میں کرتے ہیں. تو انسان شروع میں شوق میں یا کسی سٹائل کے چکر میں یا لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں یا کوئی وقتی جسے کہہ لیں کہ وہ ہائے لینے کے لیے، اس کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں ایڈونچرزم میں، اور پھر ایونچولی پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. اور ونس آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو نشے کے بغیر گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پراپر ریہیب میں اس بندے کو میرا سمجھتا ہوں بھیجنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں جو ضرور مسائل کی وجہ سے نشے کی طرف مائل ہوتے ہوں گے، لیکن ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو کسی مسئلے کی وجہ سے نہیں، جسٹ اپنے شوق کی وجہ سے نشے میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی اپنے اس میں لیسن میں، کہ سوئسائڈ جو ہے از اے سیلف انفلکٹڈ ڈیتھ دیٹ از انٹینشنل رادر دین ایکسیڈنٹل. جیسے میں نے پہلے بات کی، یہ حادثاتی نہیں ہوتی، انٹینشنل ہوتی ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے انسان، اور اس کے بعد ایک اسپیسیفک ایکٹ ہوتا ہے اور انٹینٹ ہوتی ہے. جیسے مرڈر میں، قتل عمد میں ایک اسپیسیفک ایکٹ ہوتا ہے قتل کرنے کا، اور انٹینٹ بھی شامل ہوتی ہے، یعنی منظریہ گلٹی مائنڈ، یعنی ارادہ قتل اس کی ذہن میں ہوتا ہے تو قتل عمد بنتا ہے، 302 لگتی ہے. اگر قتل کے ارادے سے کوئی شخص نہیں گیا اور اس کے ہاتھ سے کوئی بندہ قتل ہو گیا تو اس پہ 302 نہیں لگتی. تو یہی فرق ہے کہ خودکشی جو ہے وہ کوئی حادثتاً نہیں ہوتی، اس میں ایک اسپیسیفک ایکٹ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے میں نے کس طریقے سے اپنی جان لینی ہے، اور انٹینشن ہوتی ہے کہ جان لینے کی انٹینشن اس کے ذہن میں. اٹ از اے ویری کمپلیکس ہیومن بیہیویئر. یہ بہت ہی، اس پہ بہت جو ہے صدیوں تک ریسرچ ہوئی ہے اور ہزاروں لاکھوں صفحات لکھے گئے ہیں. پھر بھی ظاہر ہے انسان اس کو اس کے کوئی سائنٹیفک کنکلوژنز نہیں نکال پایا، لیکن سوشل سائنسز میں اس کو بہت اسٹڈی کیا گیا ہے، اور اس کو سائیکولوجیکلی، سوشیولوجیکلی اور بایولوجیکلی، یہ تینوں ایسپیکٹس کو اسٹڈی کیا گیا ہے. تو وہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی انسان خودکشی کر سکتا ہے. بالکل کوئی نفسیاتی خرابی، کوئی ایسا خلل دماغ میں واقع ہو جائے تو انسان خودکشی کی طرف جا سکتا ہے. سوشیولوجیکلی یعنی اگر انسان سوسائٹی کے اندر گندا ہو جائے، بدنام ہو جائے، سوسائٹی اس کا بائیکاٹ کر دے، حقہ پانی بند ہو جائے، لوگ اس سے ملنا نہ پسند کرے، بات نہ کرنا پسند کرے، تو اس کا بھی یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کی طرف، خودکشی کی طرف مائل ہو جائے. اور ایک بایولوجیکل اسپیکٹ ہوتا ہے. بایولوجیکل اسپیکٹ یہ کچھ لوگوں کے اندر جینیٹکلی ایک جین ہوتی ہے سوئسائڈ کی. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جس میں سوئسائڈ کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے، اس میں ایک سے زیادہ افراد نے خودکشی کی ہوتی ہے. تو اس سے یہ بھی نتیجہ ڈاکٹرز نکالتے ہیں کہ بعض اوقات ایک سوئسائڈ کی جین آپ کے اندر ہوتی ہے اور وہ اپنے وقت پر وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اگر اس وقت آپ کو کاؤنسلنگ نہ ملے یا اس کا تدارک نہ کیا جائے تو انسان سوسائڈ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہاں ایک سوشیولوجیکل بیک گراؤنڈ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک پارلیمنٹیرین بڑے مشہور سیاستدان تھے، عامر لیاقت حسین، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ خودکشی تھی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیتھ تھی، لیکن ایک بات جو آئی تھنک کافی مستند ہے میڈیکل ریکارڈز کے مطابق، وہ اس کا وہ تو نہیں پوسٹ مارٹم ہوا، کہ کوئی ڈرگ اوور ڈوز کا کیس تھا، شاید ڈرگ اوور ڈوز ہو گیا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ڈیٹیلز پتہ چلی کہ کئی دن سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے. تو عین ممکن ہے، ابھی ظاہر ہے ہم کسی نہ تو اس معاملے کی تفتیش ہو رہی ہے، ہم صرف ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ یہ خودکشی کا کیس ہو، اور اس میں آپ کے سامنے بڑی کلیئر اور سمپل ریزنز جو ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کی ایک ویڈیو لیک ہو گئی اور ان کی کچھ باتیں لیک ہو گئی، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، اپنے رشتہ داروں نے برا بھلا کہا، ایون اولاد نے، قریبی رشتہ داروں نے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. تو یہ ایک ٹپیکل کیس ہے کہ اگر ایسے ایک شخص سوشلائز نہیں کر، جو ویسے ادروائز بہت سوشل ہے، ایکٹیو ہے،
سوشلائز نہیں کر رہا، لوگوں سے مل نہیں رہا، بات نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی حادثے کی طرف جو ہے بڑھ رہا ہے. وہ سوسائڈ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ایک طبعی موت بھی ہو سکتی ہے. تو کیونکہ ایک شخص جب زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہارٹ اٹیک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ یا ڈرگ اوور ڈوز کے ذریعے انسان اتنا ڈرگ اوور ڈوز کر لے کہ وہ ایونچولی اس کی اس سے جان چلی جائے. تو ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، مجھے ذاتی طور پہ میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں، مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ اگر کوئی شخص اس وقت ان کا ساتھ دیتا یا ان کی کوئی کاؤنسلنگ کرتا تو شاید جو ہے وہ یہ واقعہ نہ ہوتا اور ان کو بچایا جا سکتا تھا. بٹ اینی ویز، اگر آپ لوگ بھی اس میں کوئی اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیں. نیکسٹ سلائیڈ. وائڈلی ہیلڈ myths about suicide. یہ غلط فہمیاں ہیں یا مفروضے ہیں جو ہم نے سوئسائڈ کے بارے میں بنائے ہوئے ہیں. مثلاً if you ask a person about his suicidal intentions, you will encourage the person to kill himself. عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جو شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے، اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا تم خودکشی کرنے والے ہو، تو شاید وہ آپ کے اس بات کی وجہ سے مزید بھڑک جائے گا اور انکریج ہوگا کہ وہ خودکشی کرے. لیکن ایکچولی ایسی بات نہیں ہے. جس شخص کے بارے میں آپ کو یہ شک گزرے کہ یہ خودکشی کرنے جا رہا ہے تو ضرور اس شخص سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا تم خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو. این ممکن ہے کہ وہ آپ کو آپ کی بات کا سیدھا اور اسٹریٹ جواب دے دے اور آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ خودکشی کی طرف مائل ہے. سوسائڈل پرسنز ریئرلی سیک میڈیکل اٹینشنز. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جو بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہے وہ آپ سے میڈیکل ایڈوائس یا میڈیکل اٹینشن نہیں مانگے گا. لیکن ایسا ممکن ہے بالکل کہ اس نے خودکشی کا ارادہ کر رکھا ہو، لیکن این ممکن ہے کہ اس کو اس وقت کوئی درد ہو، کوئی زخم ہو ایسا جس کو فوری طور پہ ہیل کرنا چاہ رہا ہو اور اس درد اور تکلیف سے بچنا چاہ رہا ہو، اور وہ چاہے آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ جی مجھے ایک ڈاکٹر مہیا کیا جائے یا مجھے فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی جائے. اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا. این ممکن ہے اس کے خودکشی کا ارادہ ابھی بھی ہو، لیکن اس نے اس خاص وقت پہ سوئسائڈ نہ کرنی ہو. اس نے سوئسائڈ کے لیے کوئی اور وقت مقرر کیا ہو یا کوئی اور موقع مقرر کیا ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ چونکہ ایک تکلیف یا کرب میں ہے تو ممکن ہے کہ اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہو اور اس کو میڈیکل ہیلپ اس وقت پرووائڈ بھی کرنی چاہیے. پروفیشنل پیپل ڈونٹ کل دیم سیلوز. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، خاص طور پہ جو پیشہ ور کرمنلز ہیں، قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، اغواکار ہیں یا دہشت گرد ہیں، یہ اپنے آپ کو نہیں مارتے. یہ غلط فہمی ہے. ایسے پروفیشنل لوگ بھی اپنے آپ کو مار سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو ان کے گناہوں کا بوجھ اتنا بڑھ جائے کہ وہ اپنی جان لینے پہ مجبور ہو جائیں. ہو سکتا ہے وہ ایسے گھیر لیے جائیں پولیس کے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں اور ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اپنی جان لے لیں یا پھر پولیس کی گولی سے مارے جائیں کوئی آپشن نہ بچے، تو اس صورت میں وہ اپنی جان لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. When the depression lifts, there is no longer any danger of suicide. ہم ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے ہمیں کہ اگر کسی شخص کا ڈپریشن ختم ہو گیا ہے تو اب وہ ٹھیک ہے، اب وہ سوئسائڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جس شخص کو ایک دفعہ ڈپریشن ہوا ہے اس کو دوبارہ بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. اگر ایک شخص نے ایک دفعہ سوئسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ دوبارہ بھی خودکشی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اگر ہم اس کے چھوڑ دیں گے اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے بھئی اب تو اس کا ڈپریشن ختم ہو گیا، اب یہ کچھ نہیں کرے گا، تو یہ غلط ہے. این ممکن ہے وہ ڈپریشن دوبارہ اس پہ طاری ہو جائے اور وہ دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش کرے. Suicide is a spontaneous activity that occurs without warning. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ خودکشی اچانک کسی کے ذہن میں خودکشی کا خیال آتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خودکشی جب بھی کوئی شخص کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس پہ پورا سوچ بچار کیا ہوتا ہے اس نے، اور اس کے کئی وارننگ سائنز ایسے ہیں جو وہ دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ سینسٹیو دل و نظر کے ساتھ اس شخص کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ کرنے جا رہا ہے سوئسائڈ. نیکسٹ سلائیڈ. سوئسائڈ رسک فیکٹرز، یعنی کون سے ایسے رسک فیکٹرز ہیں. اب آپ سوئسائڈ کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں پہلے نمبر پہ کہ کیا واقعی یہ کیس سوئسائڈ کا کیس ہے یا نہیں ہے اور اس میں کتنا ہائی رسک ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہائی رسک کیس ہے یا لو رسک کیس ہے.
ہائی رسک مینس کہ اس میں جان کا خطرہ زیادہ ہے، وہ ڈیفینیٹلی اپنی جان لینا چاہ رہا ہے، اور لو رسک یہ ہے کہ جس میں جان کا خطرہ کم ہے۔ تو فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فیلنگز آف ہوپلیسنس، ہیلپ لیسنس، لو سیلف اسٹیم اینڈ گلٹ۔ جب کسی شخص جو پوری طرح مایوس ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو بے یار و مددگار محسوس کرتا ہے یا اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، سیلف اسٹیم یعنی اپنی نظر میں جو انسان کی عزت ہوتی ہے وہ اپنی نظر میں گر چکا ہوتا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسا گلٹ ہوتا ہے، احساس جرم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہائی رسک فیکٹر بن جاتا ہے، یا اس نے حال ہی میں اگر اس کا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے تو یہ بھی ایک ہائی رسک فیکٹر ہے۔ پریویس اگر ماضی میں اس نے سوئسائڈ کی اٹیمپٹس کی ہیں تو یہ ایک ہائی رسک کیس ہے۔ اگر ماضی میں کسی نے سوئسائڈ کی اٹیمپٹ نہیں کی تو پھر یہ ایک لو رسک کیس ہے۔ جو شخص ایک دفعہ سوئسائڈ کی اٹیمپٹ کرتا ہے دوسری دفعہ ڈیفینیٹلی وہ زیادہ سیریسلی اس کی اٹیمپٹ کرتا ہے۔ یہ آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا، ہمارے ایک دوست نے یہاں ذکر بھی کیا کہ پہلے بھی ایک لڑکی نے کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، دوسری دفعہ جب کوشش کی تو گھر والے شاید سمجھے کہ یہ ہمیں ڈرا رہی ہے، لیکن وہ واقعی اس نے خودکشی کر لی۔ تو یہ اگر ماضی کا کوئی سوئسائڈ اٹیمپٹ ہے تو یہ ایک ہائی رسک فیکٹر ہے۔ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیتھ، اگر کوئی شخص ڈیتھ، موت یا سوئسائڈ کی بات کر رہا ہے بار بار تو یہ بھی آپ ایک ہائی رسک فیکٹر کاؤنٹ کریں گے۔ اور اگر وہ پلاننگ کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے سوئسائڈ کرنے کی اور آپ کے علم میں آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک ہائی رسک فیکٹر ہے، اس میں جان کے ضیاع کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ پھر مینٹل النس، موڈ ڈس آرڈرز، سچیزوفرینیا، یہ جتنی ذہنی بیماریاں ہیں اگر کسی شخص کو یہ بیماریاں ہیں تو یہ بھی ایک ہائی رسک جو ہے کیس ہوگا۔ الکوہولزم اینڈ سبسٹنس ابیوز یعنی شراب نوشی اور دیگر جو ڈرگز اور منشیات کا استعمال، یہ بھی ایک ہائی رسک کیس ہے۔ اور سوشل آئسولیشن یعنی اگر سوسائٹی میں بائک آؤٹ ہو جائے کسی شخص کا تو وہ بھی ایک ہائی رسک کیس بن جاتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ سوئسائڈ بیہیویئر میں بی مینیپولیٹو، جیسے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مینیپولیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یا اس سارے معاملے کی یا کرائسس کی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈسیپشن ٹو گین این ایڈوانٹیج یعنی آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی وہ سوئسائڈ کا ان کا شاید ارادہ نہیں ہوتا لیکن وہ کوئی ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ attempt at affecting change and use of guilt, turning up the heat مینس کہ وہ اس وقت حالات کو ایک کرائسس سچویشن کریٹ کر کے وہ اٹینشن گین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا احساس جرم جو ہے دوسرے لوگوں کے اندر جگانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ دوسرے لوگ محسوس کریں کہ دیکھیں ہمارے غلط اور نامناسب رویوں کی وجہ سے یہ شخص خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ اٹینشن سیکنگ، ایکٹنگ آؤٹ، توجہ حاصل کرنا، یعنی میڈیا، کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی میڈیا کو بلائیں اور ورنہ میں اپنے آپ کو اپنی جان لے لوں گا، وچ مینس کہ وہ کوئی کسی طرح کی ہائی ویزیبلٹی حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت خودکشی ہی کرنا چاہ رہا ہو، لیکن ایسے کیسز میں اگین ہمیں بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات ایک سوڈو سوئسائڈ سچویشن جو ہے وہ ایک ریئل سوئسائڈ سچویشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ وہ شخص ایسا کوئی اسٹیپ اٹھا لیتا ہے یا سم تھنگ گوز رانگ اور وہ سارا پلان جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ایکچوئل سوئسائڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ جی۔ سوئسائڈ کنٹینیوم، یہ دو مختلف ڈائریکشنز میں آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے کہ اگر سوئسائڈل ہے کوئی شخص جو کہ مرنا چاہ رہا ہے یا مر چکا ہے تو اس کی ڈائریکشن اور اس کو ٹریٹ کرنے کا بالکل ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے، جبکہ دوسرا جو شخص جو مینیپولیٹو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ انٹینڈ ٹو ہیو اینڈ افیکٹ آن ادرس، یعنی وہ دوسروں کو متاثر کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی اثر انداز ہونا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دو بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں یہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ تو اس میں رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے، پہلے ہم نے ہائی رسک فیکٹرز کے بارے میں پڑھا،
تو رسک اسیسمنٹ میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لیتھیلٹی یعنی اس میں جان کے ضیاع کا کتنا امکان ہے. لیتھیلٹی اس میں کرنٹ اسپیسیفک پلان یعنی اس شخص کا جو بھی پلان ہے، منصوبہ ہے جو خودکشی کرنے جا رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے. ٹائپس آف مینس کس طریقے سے وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، ایدر گولی مارنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو، یا زہر کھانا چاہ رہا ہے، یا کوئی ڈرگ اوور ڈوز کے ذریعے خودکشی. مختلف طریقے، جو بھی طریقہ اس نے اپنایا ہے اس کو اگر آپ اسیس کریں گے، اور پروبیبلٹی آف انٹرونشن یعنی کہ کتنے چانسز ہیں کہ آپ اس میں انٹروین کر سکیں، مداخلت کر سکیں. مداخلت کے 2 طریقے. نمبر 1 مذاکرات، جس کے بارے میں ہم نے پورا ایک موڈیول پڑھا ہے کہ کرائسس انٹرونشن میں کرائسس نیگوسیشن جو ہے وہ سب سے اہم اور سب سے ضروری اور سب سے پہلا طریقہ ہے. جب یہ طریقہ فیل ہو جاتا ہے، مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر دوسرا طریقہ جو ہے انٹرونشن کا وہ ہے فزیکل انٹرونشن یا یوز آف فورس، کہ آپ یوز آف فورس کرتے ہوئے اس شخص کو جو ہے وہ خودکشی سے بچاتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو بہت پریسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، بہت انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی اچھی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، امیکولیٹ آپ کی ارینجمنٹس ہونی چاہیے. اونلی دین یو کین میک شیور کہ ایک شخص جو ہے وہ خودکشی سے اسے روکا جا سکے. تو آپ نے اسیسمنٹ، رسک اسیسمنٹ ان چیزوں کی بنیاد پہ کرنی ہے کہ کس حد تک اس سچویشن میں ہم انٹروین کر سکتے ہیں، کون سے مینز اس نے اڈاپٹ کیے ہیں، اور اگلے شخص کا اسپیسیفک منصوبہ یا پلان کیا ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پریویس اٹیمپٹس کتنی ہیں، اس شخص نے کیا پہلے بھی خودکشی کی کوئی کوشش کی ہے، اور اگر پہلے کی ہے تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کون سی وجوہات کی بنیاد پر اس نے یہ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت جب ماضی میں اس پہ اس نے یہ کام کیا تو اس وقت کیا انٹرونشن کی گئی، کیا مداخلت ہوئی، اور کیا وہ کس طرح سے وہ مداخلت جو ہے وہ اثر انداز ہوئی یا اس نے اس کو خودکشی سے روکا. یہ ساری چیزیں انفارمیشن آپ نے اکٹھی کرنی ہے اس کے بارے میں، اور پھر ہی کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے. سملرلی سپورٹ سسٹم، ریسورسز، سوشل اور پرسنل، یعنی اس شخص کے مالی حالات کیسے ہیں، اس شخص کے سماجی حالات کیسے ہیں، سوسائٹی میں کیا اس کی فیملی کی کیا سٹینڈنگ ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، یہ سب جو ہے، اور کیا اس کا تعلق جو ہے اپنے دوستوں سے یا فیملی سے یا کولیگز کے ساتھ کیسا تعلق ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کو یہ مد نظر رکھنی ہوں گی جب آپ رسک اسیسمنٹ کر رہے ہوں گے. نیکسٹ سلائیڈ. پھر آپ نے دیکھنا ہے انٹینٹ موٹیویشن، یعنی اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، یہ جو کرائسس وہ کرنے جا رہا ہے کیا، اور اگر مینیپولیٹو بیہیویئر ہے اس شخص کا، یعنی وہ کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے اور یا پاور یا کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ نے اسیسمنٹ کرنی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس شخص سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور پھر اگین اس سچویشن میں جو کہ مینیپولیٹو سچویشن ہے، اس میں کس حد تک پروبیبلٹی ہے انٹرونشن کی، یہ بھی آپ نے اسیسمنٹ میں آپ نے اس کو کور کرنا ہے کہ اگر ہم انٹروین کرتے ہیں مذاکرات کے ذریعے تو کامیابی کے چانسز کتنے ہیں، اور اگر فورس کے ذریعے انٹروین کرتے ہیں تو اس میں کامیابی کے کتنے چانسز ہیں. کرنٹ الکوہول اینڈ اور کنٹرولڈ سبسٹنس یوز، یہ بھی آپ نے فیکٹر جو ہے کاؤنٹ کرنا ہے جب آپ رسک اسیسمنٹ کر رہے ہو کہ کیا یہ شخص کوئی نشہ یا نشہ آور چیز استعمال کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ دس از ون آف دا ہائی رسک فیکٹرز. نیکسٹ سلائیڈ. جی عابد صاحب اسائنمنٹ ان کو آپ ایکسپلین کر دیجیے. بالکل سر، چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے. اسائنمنٹ بیسیکلی کیس اسٹڈی ہے. یہ ان کے پاس کیس اسٹڈی جو ہے یہ آلریڈی پورٹل کے اوپر اویلیبل ہے. اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو کہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے پنجاب پاکستان کا، اس کا نام یہاں پہ جو مینشن ہے وہ ہے ایس جے. اس نے ایک دن یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر خود کو گولی مارنے کی کوشش کی. ایک یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے اس کو گن کے ساتھ دیکھا اور انہوں نے ایمرجنسی پولیس کو کال کیا، جو کہ اس وقت وہاں پہنچے سین کے اوپر، اور وہاں آس پاس کافی بھیڑ بھڑکا لگ گیا تھا کیونکہ جو یونیورسٹی تھی تو اور اسٹوڈنٹس اور آس پاس کے لوگ جو راہگیر تھے وہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے. تو سب سے پہلے جو انفارمیشن پولیس کو ملی کہ وہ اس کے دوستوں سے ملی ایس جے کے. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو ہے وہ
اور اپنے ٹیچرز کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، اس کے ٹیچر اس کو تنگ کرتے ہیں. پولیس نے اس لڑکے کے فادر کو بھی بلایا. اس کے فادر نے بتایا پولیس کو کہ اس کا یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے 2 دن پہلے ہی بات چیت ہوئی ہے اور ان کو کوئی بھی ایشوز نہیں ہے اس کے اسٹڈیز کے ساتھ. سو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایس جے کو آپ جو ہے گھر جانا چاہیے اور ایک تھوڑا سا بریک لینا چاہیے اسٹڈیز کی طرف سے، پڑھائی کی طرف سے. جب اسٹوڈنٹ نے پولیس کو دیکھا تو اس نے چیخنا اور ڈرانا شروع کر دیا اور اس نے فائر بھی اوپن کر دیا. وہ اپنی گن بھی بالکل بہت وائلنٹلی لہرا رہا تھا. اس پوری سچویشن میں جو آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے وہ ہے کہ آپ نے اس کیس بھی کو پڑھنا ہے دوبارہ سے. یہ وہاں پہ اویلیبل ہے، اردو میں بھی اویلیبل ہے. تو اگر آپ لوگ اردو میں زیادہ بہتر لگے تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک رسک اسسمنٹ جو کہ ابھی آپ نے پڑھا ہی ہے، رسک اسسمنٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے اس پورے صورتحال میں سوسائڈ انٹرونشن یا کہ آپ انٹروین کر سکتے تھے اس میں. اور آپ نے لسٹ کرنا ہے اسٹیپس کو، ان اسٹیپس کو جو آپ کا ایکشن پلان ہوتا ہے نا، اور اسی ایکشن پلان کے تحت آپ کیا رزلٹ نکالنا چاہ رہے ہیں. آپ نے اس چیز کو اس اسائنمنٹ کے اندر آپ نے لکھ کے جسٹ آدھا پیج کے اندر لکھ کے اور وہ سبمٹ کر دینا ہے. سبمٹ کرنے کا طریقہ آپ سب کو پتا ہے کہ عدل کا پلیٹ فارم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ واٹس ایپ پہ بھی اپنے لکھ کے کسی پیپر پہ اس کی تصویر آپ واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اوور ٹو یو سر. جی تھینک یو عابد صاحب. جی نیکسٹ چلتے ہیں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ وربل کلوز کے اوپر کہ کون سے ایسے کلوز ہیں، کون سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جن سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص خودکشی کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسے یو وونٹ ہیو ٹو پٹ اپ ود می مچ لانگر، یہ جملے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ جو کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہے کہ مطلب اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، یا میں مزید جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتا، یا میں اپنے مسائل کا اپنے طریقے سے حل نکال لوں گا، اور میں فلاں 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 کو جو ہے وہ بڑا دکھ پہنچاؤں گا، یا یہ سب لوگ میرے بغیر خوش رہیں گے. یہ سب ایسے کلوز ہیں، ایسے جملے ہیں جن کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. یا یو وونٹ ہیو ٹو پٹ اپ ود می مچ لانگر کہ مجھے آپ کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرنا پڑے گا. یہ سب وربل کلوز ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. All of my problems will end soon. I just wish it was over. Would you all end? I wish I was dead. Communication oriented in the past tense, or as if the subject is saying goodbye, going away. یعنی ایسی کوئی بات جو ہے جس سے وہ اندازہ ہو کہ جیسے یہ بندہ جو ہے یہ ہمیں خدا حافظ کہنا چاہ رہا ہے، اور یہ بس یہ اپنی کہانی ختم کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ چیزیں یا وربل ول، یا اپنی وصیت جو ہے کسی کو اگر وہ کہتا ہے کہ اپنی فیملی یا فرینڈز میں سے کہ میرے بعد یہ کر دینا یا وہ کر دینا، فلاں کو یہ کہہ دینا، فلاں کو یہ دے دینا، ایسی کوئی بات چیت اگر ہو تو اس کو ہمیشہ بہت سیریسلی لینا چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ. گیونگ پرسن بیہیویورل انڈیکیٹرز کون سے؟ پہلے وربل تھے، یعنی وہ کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے. بیہیویئر، اب اس کے بیہیویئر سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ شخص خودکشی کی طرف گامزن ہے. نمبر 1، گیونگ پرسنل آئٹمز اوے. جب انسان اپنی ذاتی چیزیں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے، یا ایک نوٹ لکھتا ہے، سوئسائڈ نوٹ، اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ بھی ایک اہم نشانی ہے. اپنے اسلحے کو، اگر وہ بڑے عرصے سے اس نے کبھی اپنا اسلحہ چیک نہیں کیا، اب وہ اپنا اسلحہ چیک کر رہا ہے، اور یا اس کو اپنے سینے پہ یا سر پہ رکھ کے ایک فیل کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ شاید خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے. اس کی سپیچ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے، موومنٹ سلو ہو گئی ہیں. تو یہ سلو سپیچ اور سلو موومنٹ بھی اس چیز کی نشانی ہے کہ یہ بندہ اس وقت کوئی ایسا کام کر سکتا ہے خوشی والا. اور انڈیسائسونیس اور سلوڈ تھنکنگ، سوچ کا عمل بھی اس کا سلو ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ تمام بیہیویورل انڈیکیٹرز ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. موڈ چینجز ہیں، کرائنگ سپیلز ہیں. ایک بندہ بہت روتا ہے، پھر چپ کر جاتا ہے، پھر روتا ہے، پھر چپ کر جاتا ہے. موڈ بڑی تیزی سے چینج ہو جاتا ہے اس کا. سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، یا بہت تیز سانس لینا شروع کر دیتا ہے.
سڈن ایلیشن ہو جاتی ہے, بی پی بڑھ جاتا ہے, یا وڈرال سمٹمس شروع ہو. وڈرال مینس کہ نشہ, جو نشے کے عادی لوگ ہیں ان کو جب نشہ نہ ملے تو وڈرال سمٹمز ان میں شروع ہو جاتے ہیں, جس میں وہ وائلنٹ بیہیویئر بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. ریکلیس بیہیویئر یعنی بغیر سوچے سمجھے کام کرنا, اور اچانک کوئی خیال آیا اور فوری طور پہ آپ نے وہ کام کر دیا. یہ اس طرح کا امپلسو اور ریکلیس بیہیویئر بھی جو ہے یہ بیہیویورل انڈیکیٹرز میں شامل ہے. نیکسٹ سلائیڈ. اسی طرح پولیس کے محکمے میں بھی پوری دنیا میں سوئسائڈ کیسز ہوتے ہیں, اور ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت میرا خیال رکھنا چاہیے, سینسٹیو رہنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد, آپ کے پروفیشنل سرکلز میں اگر کوئی شخص خودکشی کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کی فوری طور پہ نشاندہی کرنی چاہیے. اور اس میں بھی ظاہر ہے وکٹم پریسپیٹیٹڈ ڈیڈلی فورس ہے کہ وکٹم اپنے آپ کو خود جو ہے وہ مارنا چاہ رہا ہے, لیکن تاریخی طور پہ ان ایسے واقعات کی تعداد کم ہے, بٹ سٹل سوئسائڈ کے واقعات ایون ہمارے ہاں پاکستان میں بھی پولیس آفیسرز کی سوئسائڈ کے کئی ایک واقعات ہیں جو آپ نے سنے بھی ہوں گے, پڑھا بھی ہوگا, دیکھا بھی ہوگا. نیکسٹ سلائیڈ. تو اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں, اس کی نشانیاں کیا ہیں کہ جو ہمارا پولیس آفیسر جو خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے, he may demand to be killed by your department. ہو سکتا ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے اتنا تنگ آ چکا ہو, یا اتنا اس کے اندر ریونج ہو, یا اس کے اندر غصہ ہو کہ وہ چاہے کہ ڈپارٹمنٹ کی گولی سے ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے کہ جس سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مجبور ہو جائے کہ اس کو اپنی گولی کا نشانہ بنانے کے لیے. He may set a deadline for his death. وہ اپنی, اگر پولیس آفیسر خودکشی کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی خودکشی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن, کوئی تاریخ مقرر کرے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی اس کے ہاتھوں سے کسی اور شخص کی جان گئی ہو, کیونکہ پولیس کے انکاؤنٹرز ہوتے رہتے ہیں, اور پولیس کے انکاؤنٹرز میں بہت دفعہ ملزمان کی جان بھی چلی جاتی ہے. تو یہ بھی ہمارے اوپر سائیکولوجیکلی بہت اس کا وزن ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ لوگ جو سینسٹیو ہوتے ہیں, جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے, یا وہ حساس انسان ہوتے ہیں, تو ایسے واقعات کا ان پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتا یا ہم دکھاتے نہیں ہیں دوسروں کو, لیکن اگر آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے شخص کی جان چلی جائے تو چاہے آپ پولیس افسر ہوں یا چاہے آپ کامن آدمی ہوں, بہرحال آپ کے دل میں, دل و دماغ میں یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ابھرتا ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہوا یا کیا یہ غلط ہوا. اور اگر کہیں آپ کے ذہن میں یہ شک آ جائے کہ یہ شاید غلط ہوا تو پھر وہ آپ کو سائیکولوجیکلی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے چیز. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ جس شخص نے انکاؤنٹر میں کسی کی جان لی ہو, ممکن ہے وہ اپنی جان لینے کے بارے میں بھی سوچ رہا ہو. He may have started a verbal will. اپنی زبانی اس نے وصیت بھی ہو سکتا ہے کسی کو بتائی ہو یا کسی سے ذکر کیا ہو. May have expressed or established an elaborate death plan, اور یا اپنا اس نے پورا سوئسائڈ کا منصوبہ بندی کر رکھی ہو. نیکسٹ سلائیڈ. نو اسکیپ روٹ اور ڈیمانڈ پریزنٹ. یہ بھی نشانی ہے کہ جب ایک پولیس آفیسر اپنی جان لینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جس بھی سچویشن کے اندر وہ کنٹین کرتا ہے اس میں کوئی اسکیپ روٹ یعنی فرار کا رستہ کوئی نہیں ہوتا, اور نہ ہی اس کی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اگر اس نے اپنے فرار کا رستہ نہیں رکھا ہوا اور ڈیمانڈ بھی کوئی نہیں کر رہا تو یہ بہت سیریس بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً وہ اپنی جان لینا چاہ رہا ہے. He may be looking for a manly way to commit suicide. یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ وہ بہادری اپنی ظاہر کرنے کے لیے ایک مینلی طریقے سے سوئسائڈ, جیسے اپنے آپ کو گولی مار کے سوئسائڈ کرنا ہے. ایکسپریسز فیلنگز آف ہوپلیسنس اینڈ ہیلپلیسنس. بے یارو مددگاری کی فیلنگز اور نا امیدی کی فیلنگز. بار بار اگر ایک شخص آپ کا کوئی کالیگ اظہار کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس بات کی کہ یہ شخص ہو سکتا ہے سوئسائڈ کی طرف مائل ہو. He may demand to surrender to the boss or you in person. یہ بھی انڈیکیٹر ہے کہ اگر وہ پولیس آفیسر جو خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, اگر وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سرنڈر کرتا ہوں لیکن میں اپنے باس کے آگے سرنڈر کروں گا یا آپ کے سامنے جو آپ مذاکرات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک خطرناک بات ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے
کہ وہ آپ کے سامنے یہ کام کرنا چاہ رہا ہو، جیسے ہی وہ سامنے جائیں آپ لوگ اس کے، وہ اپنے آپ کو شوٹ کر دے. تو اس لیے فوری طور پہ اس کی یہ ڈیمانڈ بھی نہیں آپ نے ماننی ہے. اینڈ ہی ریفیوزز ٹو کمیونیکیٹ، یا اگر وہ بالکل بات چیت کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک انتہائی ڈینجرس سچویشن ہے، کیونکہ جب بات چیت نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اندھیرے میں ہیں، اور اس کا ارادہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پکا ہے اور اس پہ وہ کوئی مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. نیکسٹ سلائیڈ. تو دیر از اے شارٹ اسائنمنٹ اگین، بیکاز اس ماڈیول کے 3 اسائنمنٹس میں اس میں سے دوسرا اسائنمنٹ یہ ہے، ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے. ایک کیس اسٹڈی ہے، کیس اسٹڈی پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس میں آپ لوگوں نے جو اس میں چیزیں کرنی ہے وہ اپنے وہی رسک اسسمنٹ کرنا ہے، کمیونیکیشن آؤٹ لائن کی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ آپ نے کس طرح انٹروین کرنا ہے اس سچویشن میں، اور اس کے ریزلٹس کیا ہونے چاہیے. ایکچولی ریزلٹس ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے کیا ڈیزائربل آؤٹ کم جو ہے وہ اس میں ہونے چاہیے. یہ سب کی سیف اور ساؤنڈ جو ہے وہ سب کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھا جائے، اور کسی قسم کا جو ہے کسی کو جانی اور مالی نقصان نہ ہو. اسائنمنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ وہاں پہ پورٹل پہ اویلیبل بھی ہیں. آر کے ہیں ایک صاحب جو ایک سینئر اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں. یہ بیسیکلی ایک پولیس سوسائڈ اس کے اندر انٹرونشن کی ایک کیس اسٹڈی ہے. پشاور میں ان کا ہاؤس سینئر اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے آر کے صاحب، اور ایک وہ 2 لڑکوں کے سنگل فادر بھی ہیں. انہوں نے جو ہے رسپونڈ کیا ایک کرائسس کال کو، جو ماس شوٹنگ تھی ایک لوکل اسکول میں ہو رہی تھی. اس میں وہاں پہ 19 اسٹوڈنٹس اور 4 ٹیچر جو ہیں وہ شوٹر کی فائرنگ سے مارے گئے. اس قسم کے واقعات آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے یو ایس کے اندر کافی آج کل پچھلے 3-4 سال سے. یہ جو ہے یہ ایشوز یو ایس کے اندر اسکولس کے اندر آتے رہے ہیں. اچھا، جب شوٹر کو اریسٹ کیا گیا تو آر کے جو کہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر تھے، ان کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ کرائم سین کو انویسٹیگیٹ کریں اور ایویڈنس کلیکٹ کریں. 15 منٹ بعد اچانک سے آر کے صاحب نے اپنی گن نکالی اور خود کو مارنے کی کوشش کی. آس پاس جو پولیس والے ہوتے ہیں ان میں سے کانسٹیبل نے ان کو دیکھا اور ان کو ٹیکل کیا. گولی چلی لیکن وہ اس نے اپنا گولی جو ہے وہ اپنے ٹارگیٹ پہ نہیں لگی، ان کی جان بچ گئی. دوسرے پولیس والے بھی ہیں، وہ بھی اب اسی کمرے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور آر کے جو ہے ان کو تھریٹن کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ وہ ان کے قریب نہ آئے، ادروائز کوئی نقصان ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی ہے. اس کے اوپر آپ نے وہی کہ جو رسک اسسمنٹ جو ہو سکتی ہیں کہ کس لیول کا رسک ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو ثاقب صاحب نے بتایا ہے کہ آپ جب رسک اسیس کرتے ہیں تو اس کے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں، اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں اور اس کے مختلف ڈائنامکس ہوتا ہے. ان ڈائنامکس کے بیسس پہ آپ اپنا رسک اسسمنٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کریں، اس کو لکھیں، اور اس کے بعد ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنائیے انٹروینشن کے لیے کہ بھائی آپ نے اس طریقے سے آر کے صاحب سے بات کرنی ہے. اور تیسری جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ اس پوری جو آپ یہ اسٹریٹجی بنائیں گے اسسمنٹ اور انٹروینشن کے ذریعے، اس سے آپ کیا رزلٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہاف پیج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، آئی گیس آپ لوگوں کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، مطلب سمپل ہے. تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹائم کیجیے گا کیونکہ آنسر ول بی ویری انٹرسٹنگ، آئی ایم شیور. سر تھینک یو عابد صاحب. تو ہم انڈیکیٹرز کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اور مزید انڈیکیٹرز جو ہیں کہ کاپ کی سوئسائڈ کے، یہ بھی ہیں کہ اس شخص نے ہو سکتا ہے کہ دوہری جو ہے جاپٹی سے گزرا ہو، وہ کسی دوہرے دکھ سے یا نقصان سے گزرا ہو، جیسے کوئی اس کا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ فوت ہو گیا ہو، اس کی نوکری چلی گئی ہو. تو اگر ایک سے زیادہ فیکٹرز جو ہیں وہ مل جائیں تو یقیناً کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی انتہائی کا اقدام اٹھانے پہ مجبور ہو سکتا ہے. ایک اور چیز کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جی ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص، ایک پولیس والا جس نے کسی دوسرے شخص کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، اس کا اصل میں ارادہ خودکشی کرنے کا ہے یا پولیس کی گولی سے مارے جانے کا ارادہ ہے، اس نے پلان بنایا ہے. تو اور اس پلان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس نے کسی اور شخص کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، یا وہ کسی ہاسٹیج کو نقصان پہنچاتا ہے یا قتل کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے ریاکشن کے طور پہ پولیس اس کے اوپر جو ہے فائر کرے گی.
اور وہ پولیس کی گولی سے مارا جائے گا. تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے پلان ہی اس کا اس طرح سے کیا ہو کہ وہ اس کی خودکشی جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں ہی ہو، اس کی موت پولیس کے ہاتھوں ہو. نیکسٹ سلائیڈ. کمیونیکیشن ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ کی کون کون سی ہو سکتی ہیں سوئسائڈ انٹرونشن کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پوچھنا ہے آر یو گوئنگ ٹو کمٹ سوئسائڈ، یعنی کیا تم خودکشی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. یہ سوال پوچھنا بالکل غلط نہیں ہے، پوچھنا چاہیے، کیونکہ جو شخص خودکشی کا ارادہ رکھتا ہے وہ یقیناً ان میں سے 90% لوگ جو ہیں اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ. Ask specific questions in a non-judgmental manner. Non-judgmental کے بارے میں ہم پہلے بھی جان چکے ہیں. غیر فیصلہ کن انداز میں آپ نے اسپیسیفک سوالات اس سے پوچھنے ہیں، مخصوص سوالات. مثلا are you having thoughts about killing yourself? Do you have a plan for committing suicide? What are you planning to do? How long have you been planning it? یہ سب وہ سوالات ہیں جو ضرور آپ کو پوچھنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس کا جواب نہ دے، اور عین ممکن ہے بلکہ زیادہ امکان اس بات ہے کہ ان سوالات کا وہ جواب آپ کو دے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ کچھ مزید اسپیسیفک کوسچنز ہیں. ہیو یو ایور ہیڈ تھاٹس اباؤٹ کلنگ یور سیلف بفور؟ یعنی پہلے کبھی آپ نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی یا اس کے بارے میں سوچا، اور کب ایسا سوچا، اور پہلے آپ کیسے اس چیز سے باز رہے، یا پہلے جب آپ نے سوچا تھا تو آپ کو کس نے روکا خودکشی کرنے سے؟ ہیو یو ایور ٹرائیڈ ٹو کل یور سیلف؟ واٹ ہیپنڈ؟ Have you been drinking, using drugs? یعنی کیا آپ منشیات استعمال کرتے ہیں یا الکوہل کا استعمال؟ یہ سب سوالات جو ہیں وہ ضرور پوچھنے چاہیے، اور اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ آپ کو ہو سکتا ہے اس کا جواب نہ ملے یا غلط جواب ملے، لیکن کوئی نہ کوئی جواب آپ کو ملے گا ضرور، جو کہ سچویشن کی اسیسمنٹ کرنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا. نیکسٹ سلائیڈ. فوکس آن گیٹنگ دا پرسن ٹو ایکسپریس دیئر ایموشنز. پہلے بھی ہم یہ بات پچھلے ماڈیولز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگلے شخص کو میکسیمم موقع دیں کہ وہ اپنے جذبات کا اور احساسات کا اظہار کرے. موسٹ سوئسائڈل انڈیویجولز آر ولنگ ٹو ڈسکس دیئر تھاٹس. زیادہ تر جو سوئسائڈل لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اپنی کہانی یا زندگی ختم کرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے ضرور اپنی بات کر کے جائیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سوئسائڈ کو جو ہے وہ فینٹیسائز کر رہا ہو وہ شخص، اور وہ آپ سے ممکن ہے کہ اپنی اس فینٹیسی کے بارے میں بھی شیئر کرے. کچھ لوگوں کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے اور وہ فینٹیسائز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں سوئسائڈ کو. اور عموماً ایسا ان کیسز میں ہوتا ہے جس میں یہ کلٹس اور اجتماعی خودکشی کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پورے گروپ نے جو ہے وہ اجتماعی خودکشی کر لی. تو یہ کلٹ فالوئنگ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں خودکشی کو لوگ فینٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو شاید ایسا کوئی امپریشن دیا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے کے بعد شاید ان کی زندگی کا کوئی ایک اور فیز شروع ہوگا جو کہ اس سے بہت بہتر ہوگا، جبکہ ہمارے اخلاقی اور مذہبی جو بلیفس ہیں ان کے مطابق سوئسائڈ ایک حرام موت ہے، اور اس کے بعد کوئی اچھا فیز شروع نہیں ہو سکتا بلکہ سزا کا فیز شروع ہو سکتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. Suicidal individuals are often fearful and even feel guilty about having suicidal thoughts. Be empathetic, non-judgmental, open-minded. Focus on the specific situation that caused the person to feel suicidal. تو سوئسائڈل جو لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ڈرے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، اور ایون ان کو احساس جرم بھی ہوتا ہے کہ یہ جو سوئسائڈل تھاٹس، خودکشی کرنے کے یہ جو خیالات ان کے دماغ میں آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے وہ گلٹی بھی ہوتے ہیں کہ یہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ آپ کو ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے، ہم گزاری کرنی چاہیے، یعنی ان کے جذبات اور احساسات کو محسوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اوپن مائنڈڈ رہنا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اور ان خاص وجوہات پر اس سچویشن پہ فوکس کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس نے سوئسائڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے. اگر اس آپ سچویشن کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آپ اس کو اس سچویشن کا کوئی بہتر حل بتانے کے قابل ہو جائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ. Talk to the suicidal subject in a deliberate, tactful and respectful manner. Repo is important. پہلے بھی بات ہو چکی، چاہے وہ سبجیکٹ سوئسائڈل ہے یا وہ کوئی ہاسٹیج ٹیکر ہے، آپ نے ان اینی کیس جب بھی بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے، ڈپلومیٹک طریقے سے کرنی ہے، ٹیکٹفلی کرنی ہے، اور رسپیکٹ کے ساتھ کرنی ہے، اور باؤنڈری سیٹنگز کرنی ہے. باؤنڈری سیٹنگ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ آپ اس کے ساتھ ایک ریپو، ایک تعلق بنا سکیں، چاہے وہ عارضی اور وقتی
تعلق ہی کیوں نہیں ہے, اور لیکن وہ اس تعلق کو اس لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ ریپو نہیں بنے گی آپ کی اس سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکے گی. سو ٹاک اوپنلی اباؤٹ فائنلٹی آف ڈیتھ. Identify what is meaningful to the person, values اور hopes. تو فائنلٹی آف ڈیتھ کیا ہے کہ مطلب موت زندگی کا آخری سٹیج ہے. اس کے بعد زندگی نہیں ہے. اس کے بعد انسان اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. موت کے بعد ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے بلیف کے مطابق یا اپنے اپنے ریلیجس ویوز کے حوالے سے اگلی زندگی یا اگلی دنیا کا سفر کرے گا, لیکن کم از کم یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ بات اس کو اس بات کا احساس دلانا بڑا ضروری ہے کہ ونس ایک دفعہ وہ اس زندگی کو ختم کر لے گا یا اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر وہ دوبارہ اس دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکے گا, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا, ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا, دوستوں رشتہ داروں کے لیے اپنے لیے کچھ اور نہیں کر سکے گا. یا اگر وہ مذہب پہ بلیو کرتا ہے اور تو اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ایک حرام موت ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بڑی سخت سزا ہے. اور اگر آپ زندہ رہتے ہیں اور آپ اپنی جان لینے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں تو آپ کو موقع ملے گا کہ اگر آپ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کا ازالہ کر سکیں. اگر آپ کوئی مزید نیکیاں اس دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ نیکیاں کر سکیں. تو دیکھیں نا جی, ایک دفعہ ایک بندے نے جان لے لی تو نہ تو اب اس کے بعد وہ اپنی غلطیوں کا کوئی ازالہ کر سکتا ہے, نہ کوئی مزید نیکی کر سکتا ہے. اس کا حساب کتاب تو اسی دنیا میں جو اس نے کیا اس کے اوپر ہوگا. اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو لیکن ہم چونکہ ایک پروفیشنل کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں تو اس کی ویلیوز اور اس کی اقدار کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. جیسے پہلے بھی ہم نے سمجھایا آپ کو کہ اپنے سبجیکٹ کی ویلیوز اور اقدار, جن چیزوں کو وہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اپنے اگر وہ مذہب کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے, اپنے کلچر کو اہم سمجھتا ہے, یا فیملی کو امپورٹنس دیتا ہے, یا کسی اور چیز کو, جس بھی چیز کو وہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے زندگی میں, اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں اور اس حوالے سے اس ریفرنس سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ جو عمل ہے یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. نیکسٹ سلائیڈ. Stress that suicide is only one of many alternatives. Identify and discuss other options. تو اس کو آپ نے یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ جس بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک شخص سوئسائڈ کرنے جا رہا ہے, یہ صرف ایک حل ہے اس مسئلے کا. اس مسئلے کے اور بھی حل ہو سکتے ہیں یا ہیں موجود, اور وہ حل آپ اس کو پیش کریں گے یا اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, بتانے کی کوشش کہ اس کے اور بھی یہ 3-4 سلوشنز ہیں, ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو therefore باؤنڈری سیٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ مینیپولیٹیو سبجیکٹس کے ساتھ بھی بڑی ضروری ہے. کہ باؤنڈری سیٹنگ میں پہلے بھی آپ نے پڑھا کہ جی رسپیکٹ, ریپو, میوچول ٹرسٹ, یہ ساری چیزیں کہ ایک حد سے زیادہ ایک لائن ڈرا کرنی ہے جس کو نہ آپ کراس کریں گے نہ وہ کراس کرے گا. اور خاص طور پہ وہ مینیپولیٹیو سبجیکٹس جو اس سچویشن کا ایڈوانٹیج لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ باؤنڈری سیٹنگ بڑی ضروری ہوتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. رسپانس ٹو گلٹ مینیپولیشن. گلٹ مینیپولیشن پہلے بھی آپ کو سمجھے کہ جو شخص جو ہے وہ گلٹ یا اس چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے اوپر ڈالنا چاہ رہا ہے, اپنی خودکشی کی یا کسی دوسرے شخص پہ ڈالنا چاہ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ وہ خودکشی نہ کرنا چاہ رہا ہو لیکن صرف کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گلٹی فیل کرانا چاہ رہا ہو. تو آپ اس کو یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے, لیکن یہ آپ کی چوائس ہے, یہ آپ کی چوائس ہے, کسی اور کی چوائس نہیں ہے. جیسے ہماری ابھی ایک پارٹیسپینٹ نے بات کی کہ 2 میاں بیوی 1 سال سے مسلسل لڑتے رہے, پھر ان میں سے کسی ایک نے خودکشی کر لی, تو کیا یہ خودکشی ہوگی یا قتل ہوگا؟ تو میرا جواب یہی تھا کہ یہ ذمہ داری اس کی ہے جس نے خودکشی کی ہے. یہ جان اللہ نے اس کو دی تھی, یہ جان اس کو ملی تھی جس نے خودکشی کی ہے, اس کے میاں یا اس کی بیوی کو نہیں ملی تھی. اس جان کا مالک, اپنی جان کا مالک وہ خود ہے. اللہ کے بعد وہ خود اپنی جان کا مالک ہے, اور اگر یہ فیصلہ وہ کرتا ہے تو یہ پیورلی اس شخص کا فیصلہ ہے اور اس کی ذمہ داری کسی دوسرے شخص پر نہیں ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیں بھی, اللہ میاں نے طلاق کا راستہ بھی رکھا ہوا ہے. خودکشی کرنا جو ہے وہ عام طور پہ لوگ جذبات میں آ کے خودکشی کرتے ہیں تاکہ وہ احساس جرم اور احساس گناہ کسی اور کو جو ہے اس کے اوپر شفٹ ہو جائے,
لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے. اسی بات کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے اور اس کے نتائج کے ذمہ دار بھی آپ خود ہیں, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی. اسی طرح آئیڈینٹیفائی انڈر لائنگ ایشوز. اٹ ساؤنڈز لائک واٹ یو آر ریئلی وانٹ از, مطلب اگر آپ کو ایشو کی پرابلم کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی ایشو ہے کیا, اور وہ اپنی بات ایکسپریس نہیں کر پا رہا, تو پھر آپ اس کو خود سمجھنے کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے, کلیئرٹی لانے کے لیے ایسی بات کر سکتے ہیں کہ اس کے مسائل یا اس کے مسئلے کو خود آپ بیان کریں اس کے سامنے کہ کیا آپ کا یہ مسئلہ ہے, کیا آپ جو ہے ان مسائل کا شکار ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مزید انفارمیشن اس کے بارے میں دے. وہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی جذباتی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی مالی مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی اس کے علاوہ کوئی اور بہت مسائل, جذباتی مسائل ہو سکتے ہیں. ورک ٹوگیدر ٹو فائنڈ میوچلی ایکسیپٹیبل سولوشنز. تو جو سبجیکٹ ہے ہمارا جو خودکشی کرنے جا رہا ہے, اس کے ساتھ سمجھ لیں کہ آپ نے مل کر کام کرنا ہے اور ایک باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ ہم مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اس سچویشن کا, اس مسئلے کا کوئی حل ہم نکال لیں. نیکسٹ سلائیڈ. سوئسائڈ از اے پرماننٹ سولوشن ٹو اے ٹیمپرری پرابلم. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں. اس دنیا میں تمام مسائل عارضی ہیں. نتھنگ از پرماننٹ. ہاں, موت پرماننٹ ہے, زندگی پرماننٹ نہیں ہے, لیکن موت پرماننٹ ہے. ایک دفعہ آپ مر گئے, اس کے بعد آپ زندہ نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جو بھی مسائل ہیں ہمارے, ان کو حل کرنے کے لیے, مسائل جو کہ عارضی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو پرماننٹلی ختم کر دیتے ہیں. یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اس بات کا احساس اسے دلانا کہ یہ مسئلہ عارضی ہے اور یہ ختم ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنی جان لے لی تو اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اس بات کا احساس اور الٹرنیٹیو اس کو دینے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. نیکسٹ سلائیڈ. ریزنز سوئسائڈل سبجیکٹس ڈیسائیڈ ٹو لیو. عام طور پہ جو سوئسائڈل سبجیکٹس ہیں وہ کن وجوہات کی بنیاد پر خودکشی کرنے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ they subsequently believed that they could eventually cope with and survive the crisis loss. دیکھا یہ گیا ہے کہ وقتی طور پہ ایک بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں اس مسئلے کو کسی صورت حل نہیں کر سکتا یا اس کو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن جب ٹائم گزرا اور اس کی کاؤنسلنگ ہوئی اور اس نے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا, تو اس کو یہ احساس ہوا کہ نہیں یار, یہ شاید اس اتنا جو ہے ناممکن بات نہیں ہے, اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو therefore ان وجوہات کی بنا پر بھی لوگ جو ہیں, جب ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس مسئلے کا حل خودکشی کے علاوہ موجود ہے, تو وہ خودکشی کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں. They did not want to cause grief or hardship to their family. ہم میں سے اکثر لوگ اپنے خاندان سے محبت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے پیاروں کو دکھ پہنچے, ہمارے بچوں کو, اولاد کو, ماں باپ کو, بیوی کو, بہن بھائیوں کو, شوہر کو. تو عموماً اگر آپ کسی سوئسائڈل آدمی کے ساتھ اس کی فیملی کی بات کریں, بچوں کی بات کریں, بوڑھے ماں باپ کی بات کریں, تو ہو سکتا ہے اس بندے کو یہ خیال یا احساس اس کے اندر جاگ جائے کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچے گا. تو بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں سوئسائڈ کرنے والے نے اس لیے سوئسائڈ نہیں کی یا اس نے ارادہ ترک کر دیا کہ جب اس کو احساس ہوا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے گھر والے, اس کی فیملی, اس کے فرینڈز کتنا ان کو تکلیف پہنچے گی اور معاشرے میں بھی انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس پوائنٹ پہ ضرور کیپٹلائز کرنا چاہیے. کنسرنز اباؤٹ دی ایفیکٹس آف دی سوئسائڈ آن دیئر چلڈرن, خاص طور پہ بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ سوئسائڈ کرتے ہیں ان بچوں کے اندر بھی سوئسائڈل ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں. تو یہ بات اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آج آپ یہ کام کر رہے ہیں, کل کو اگر آپ کا کوئی بچہ بھی یہ کام کرتا ہے آپ کی دیکھا دیکھی, تو آپ کیا محسوس کریں گے. تو ہو سکتا ہے اس بندے کا دل بدل جائے, اس کا ارادہ بدل جائے اور وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سوئسائڈ کرنے کا ارادہ ترک کر دے. نیکسٹ سلائیڈ. feared the pain of dying and unknown consequences of the finality of death. تو ایسے سبجیکٹس, ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ جن میں لوگوں نے خودکشی کا ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ ان کو موت کا خوف بہت زیادہ تھا
اور ان کو نہیں پتا تھا کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو لہٰذا عموماً ایسے جس کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس کو موت کا خوف ہے اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا بھی خوف ہے، تو اس خوف پہ آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں، اس خوف کو یوز کر سکتے ہیں اس کو احساس دلانے کے لیے، تاکہ وہ یہ ارادہ ترک کر دیں. اسی طرح سوشل ڈس اپروول، یعنی خودکشی کسی بھی معاشرے میں جو ہے اس کو اپروو نہیں کیا جاتا. جی عابد صاحب سلائیڈز پہ دوبارہ ذرا جائیے گا. ہاں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل ڈس اپروول، دنیا کی کسی بھی سوسائٹی میں سوسائڈ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور جو شخص سوسائڈ کرتا ہے اسے کوئی اچھے الفاظ سے بھی نہیں یاد کیا جاتا. تو یہ بات بھی اس کے ذہن میں ڈالنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ اس کے جانے کے بعد بھی اس کا نام جو ہے وہ عزت سے نہیں لیا جائے گا. اس کے علاوہ مورل، ریلیجس اور ایتھیکل ریزرویشنز جو ہیں وہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی مذہب پہ بلیو کرتا ہے، تو آپ اس کے ہی مذہب، اگر وہ کرسچن ہے یا بدھسٹ ہے یا مسلمان ہے، ریگارڈلیس آف دس، آپ اس کے مذہب سے کوئی ایسی بات اس سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر مذہب دنیا کا جو ہے اس نے خودکشی کی مخالفت ہی کی ہے، کسی نے خودکشی کی حمایت نہیں کی. تو ہر مذہب جو ہے وہ یہ خودکشی سے منع کرتا ہے، تو آپ اسی کے مذہب سے ریفرنس دے سکتے ہیں، یا اس کی جو ایتھیکل بیک گراؤنڈ ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، مورل بیک گراؤنڈ ہے، اس کی سیٹنگ سے جن کو وہ صحیح تسلیم کرتا ہے، آپ اس کو اگزامپل دے سکتے ہیں، یا آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ایسی بات یا وہ کلازز جن میں خودکشی کو جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، یا حرام قرار دیا گیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ. نیگوشیٹر کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونے چاہیے؟ اگین ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اس کو نان ججمنٹل ہونا چاہیے، اس کو لیکچر نہیں دینا چاہیے، یا بہت لمبے چوڑے مشورے نہیں دینے چاہیے، اور مورلائزنگ بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اپنے آپ کو بہت ایک مورل پکچر میں یا اخلاق کا نمونہ ثابت کر کے اگلے بندے کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ وہ شخص جو ہے وہ مورلز سے عاری ہے. یقیناً اس شخص کے بھی کچھ مورلز ہوں گے، اور ان مورلز کو وقتی طور پہ اس کے وہ جو morality ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہوتی ہے، اس کو بحال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اس شخص کی مورل اورینٹیشن ہے، اخلاقی اورینٹیشن ہے، بیک گراؤنڈ ہے، اسی کو آپ اگر ری ایکٹیویٹ کر لیں گے اور اس کو دوبارہ ریوائیو کر دیں گے اس شخص کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی کا ارادہ ترک کر دے. اسی طرح ایک اچھے نیگوشیٹر کو ایکسیپٹنگ ہونا چاہیے، یعنی قبول کرنے والا، کہ اگلے شخص کی بات سننا بھی، قبول بھی کرنا، اور اس پہ سیریسلی ڈیلیبریٹ کرنا، اور اس کے اندر بہت شدید سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی کسی بھی موقع پہ، کسی بھی لمحے پہ اس کو اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے، اپنا کول مائنڈڈنس کے ساتھ سارا ٹائم اس کو آپریٹ کرنا چاہیے، اور کہیں بھی کوئی جذباتی یا غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جی آپ. جی میرا خیال ہے ہاں ہمارا جو ہے ماڈیول جو ہے پورا ہو گیا. یہ لاسٹ اسائنمنٹ ہے اس ماڈیول کا. اسائنمنٹ ایک کیس اسٹڈی ہے ایز یوزول. اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ کیس اسٹڈی کو پڑھنے کے بعد سوسائڈ بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو سوسائڈ کنڈرنم ہے وہ جو اس کا اسکیل کتنا بڑا ہے نا. مطلب سبجیکٹ کا جو یہ سوسائڈل کنٹینیوم کو آپ کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے، مجھے اس کی اردو اسپیسیفکلی نہیں بتانی آ رہی ہے. سو آئی ہیو یو آر دا بیٹر پرسن ٹو ڈسکرائب دس. اور جو ہے رسک فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کرائسس انٹرونشن کی جو اسٹریٹجی ہے آپ کی اس کو آؤٹ لائن کرنا ہے. اور جو ایز یوزول ان ساری چیزوں سے آپ جو ان ساری ایکٹیویٹیز سے آپ نے جو آؤٹ کم لینا ہے اس کو بیان کرنا ہے. جو کیس اسٹڈی ہے وہ تھوڑی سی میرے لیے خوفناک ہے، لیکن اینی ویز ایک کپل ہے جن میں ہسبینڈ کا نام ہے زیڈ ایف اور وائف کا نام ہے این ایم. سندھ کے ریزیڈنس ہیں، وہ رہائشی ہیں سندھ کے. این ایم یعنی کہ جو وائف ہیں وہ وکٹم ہے ڈومیسٹک وائلنس کی، لیکن جب بھی وہ اپنے ریلیشن شپ کو اپنے شوہر کے ساتھ زیڈ ایف صاحب کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں
تو وہ اپنی جان لینے کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خاتون ان کو نہیں چھوڑ پاتی. اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں آن دا ادر ہینڈ وہ یہ کام کرنے کے علاوہ وہ ایک اور کام یہ کر رہے ہوتے ہیں جو اپنے سوشل سرکل میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو وہ ہے وہ بے وفا خاتون ہے اور لیکن وہ اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. جولائی 19 کو این ایم صاحبہ کو پتہ چلا، جو وائف ہے ان کو پتہ چلا کہ زیڈ ایف ان کے بارے میں کیا کیا لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے ان سے ان کا دو بتو سامنا کیا اور ان سے سوالات پوچھے، جس پر جو ہسبینڈ تھے وہ ان کو بلیم کرنا شروع ہو گئے اور ان کو مارنے کی کوشش کی، مار پیٹ کرنے کی کوشش کی ان کے ساتھ. تو ان کی وائف نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ گھر سے بھاگ گئے. زیڈ ایف کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنے کچن میں سے چھری نکالی اور ان کو روڈ پر ہی مطلب پاس گلی میں ہی پکڑ لیا اور ان چیخنے چلانے لگے کہ میں تمہیں مار دوں گا. ایک راہگیر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے پولیس کو کال کیا. تب تک وہ زیڈ ایف صاحب یعنی ہسبینڈ جو تھے وہ اپنی وائف این ایم صاحبہ کا گلا کاٹ چکے تھے. پولیس آئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ روڈ پر سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی پولیس نے، لیکن انہوں نے اسی چھری کو اپنے جس سے انہوں نے اپنی وائف کو قتل کیا تو اپنے گلے پہ رکھی اور انہوں نے دھمکی دی کہ میں خود کو ہی مار لوں گا. اس نے پولیس کو بھی سیم اسٹوری بتائی کہ جی میری وائف جو تھی وہ بے وفا تھی اور فیتھ فل نہیں تھی، سو اسی وجہ سے جو انہوں نے اس کو مار دیا. یہ ان کی عزت نفس کا معاملہ تھا، یہ ان کی خاندان کی عزت کا معاملہ تھا، تو اس لیے انہوں نے ختم کر دیا. اور انہوں نے پولیس کو یہ بولا کہ وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں، اگر وہ نہیں گئے تو ایک کے بجائے 2 لاشیں اٹھانی پڑیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی ہے اور اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوسائڈ بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کس اسکیل کا ایونٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ نے اس کے رسک فیکٹرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پھر ان ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو انٹرونشن اسٹریٹجی ہوگی وہ کیا ہوگی. جبکہ اس کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ خود کو بھی قتل کر سکتا ہے، ایک قتل وہ آلریڈی کر چکا ہے. تو اس صورتحال میں آپ لوگ کیسے انٹروین کریں گے اور اس انٹرونشن سے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. جی سر. تھینک یو سو مچ عابد صاحب. تو آئی تھنک وی آر فنشڈ ہیئر. اگر کوئی کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ادروائز آپ ان کی ریفلیکٹیو ایکسرسائز ہے وہ کنڈکٹ کیجیے اور مجھے اجازت دیں. اگر کوئی سوال ہے اجازت سے پہلے بس آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈ کرانا تھا ایک چیز، کیونکہ مجھے یاد نہیں میں نے شاید شروع میں کرایا یا نہیں کرایا. کل ہمارا 4 بجے کنکلوڈنگ سیشن بھی ہے اور ہوپ فلی وہ جلدی ہوگا. کلیم امام صاحب ہوں گے اس کے اندر، آپ کو تو پتہ ہی ہے ڈرل. اور میں پارٹیسپینٹس کو بتا دوں کلیم امام صاحب اس کے اندر گیسٹ اسپیکر کے طور پہ آتے ہیں اور وہ بھی اپنی کرائسس انٹرونشن کرائسس نیگوسیشن کے حوالے سے اچھی اپنی گفتگو رہتی ہے ان کے ساتھ بھی. تو ہوپ فلی ہم آپ سب کو کل جو ہے ویلکم کریں گے کنکلوڈنگ سیشن میں. کل کوئی سلائڈز نہیں چلیں گے، صرف ایک کنکلوڈنگ سیشن ہوگا جس میں ثاقب صاحب اور ہمارے گیسٹ اسپیکر صاحب کلیم امام صاحب وہ آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے. جی سر. تھینک یو سو مچ جی. اپنا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ 4 بجے ملاقات. تھینک یو سو مچ سر. اوکے تو آل آف یو کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ظہیر صاحب، روشن علی صاحب، فہیم صاحب، ایوری ون اپنا خیال رکھیں. کل 4 بجے ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آپ کے لیے ایک اور ٹریننگ کا آغاز کریں گے. ہوپ فلی اس کے بارے میں آپ کو شاید مس ندا جو ہیں وہ کانٹیکٹ بھی کریں گے. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.